لرن ود حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم رابرٹ گرین کی ایک اور بہت ہی شاندار کتاب پر بات کریں گے۔ جی، یہ رابرٹ گرین پر ہماری چوتھی گفتگو ہے اور کتاب کا نام ہے ماسٹری یعنی مہارت۔ اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت، یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ جی، یہ کوئی لفظ بلفظ ترجمہ نہیں ہے، بلکہ ابواب کی آسان اردو میں وضاحت ہے۔ بالکل، اور وائس اوور کے لیے AI ٹولز کا استعمال کیا گیا ہے، تو تلفظ میں کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اور AI کبھی کبھی مصنف کے جینڈر کی شناخت میں بھی غلطی کر سکتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج ہم انسانی صلاحیتوں کے ایک ایسے پہلو پر بات کرنے والے ہیں جو شاید سب سے زیادہ طاقتور ہے، لیکن اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اچھا۔ یہ وہ کیفیت ہے جو ہم سب نے کبھی نہ کبھی محسوس کی ہے، شاید کسی مشکل پروجیکٹ کی آخری رات جب دنیا جیسے غائب ہو جاتی ہے۔ جی، اور صرف آپ کا کام رہ جاتا ہے۔ ہاں، اور دماغ حیران انگیز طور پر تیز چل رہا ہوتا ہے، یا کسی کھیل کے دوران جب لگتا ہے کہ اگلی چال آپ پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک طاقت کا احساس ہے، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں اور آپ حقیقت کو زیادہ گہرائی سے سمجھ رہے ہیں۔ تو آج ہم رابرٹ گرین کی کتاب ماسٹری سے ہی رہنمائی لیں گے تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ یہ پراسرار طاقت آخر ہے کیا، یہ آتی کہاں سے ہے، اور کیا واقعی یہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے قابل رسائی ہے؟ یہی ہمارا آج کا مشن ہے، اس خیال کو کھنگالنا کہ عظیم ذہانت کوئی پیدائشی تحفہ نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ گرین اس احساس کو مہارت کا نام دیتے ہیں۔ اور یہ صرف کسی کام میں اچھا ہونا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ حقیقت، دوسرے لوگوں اور خود پر ایک گہرے اختیار کا احساس ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک بہت اچھی مثال ہے۔ سوچیں کہ آپ کوئی نئی زبان سیکھ رہے ہیں یا پہلی بار کوئی ساز بجانا شروع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ شروع میں سب کچھ بہت عجیب اور مشکل لگتا ہے نا؟ آپ ہر لفظ یا ہر سر کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ہاں، آپ ایک طرح سے باہر والے ہوتے ہیں جو کھڑکی سے اندر جھانک رہا ہو، الجھے ہوئے اور شاید تھوڑے سے خوف زدہ بھی۔ اور سچ پوچھیں تو زیادہ تر لوگ اسی مرحلے پر ہمت ہار جاتے ہیں۔ وہ بوریت یا بے صبری کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرے بس کی بات نہیں۔ بالکل، لیکن گرین کہتے ہیں کہ اگر آپ اس ابتدائی مشکل کو برداشت کر لیں تو ایک بہت دلچسپ سفر شروع ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ سفر 3 بڑے مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے شاگردی کا، اپرینٹس شپ۔ شاگردی؟ جی، اس میں آپ بنیادی اصول سیکھتے ہیں، جیسے ایک شاگرد استاد سے سیکھتا ہے۔ آپ کو چیزوں کی صرف ایک سطحی سمجھ ہوتی ہے۔ اور پھر ہزاروں گھنٹوں کی مشق کے بعد اب دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، جسے گرین تخلیقی فعال مرحلہ کہتے ہیں۔ اچھا، تو اس مرحلے میں کیا ہوتا ہے؟ کیا یہاں چیزیں دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہیں؟ بالکل، یہاں آپ صرف اصولوں پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آنے لگتا ہے کہ چیزیں آپس میں کیسے جڑی ہیں۔ یعنی آپ تجربات کرتے ہیں۔ جی، تجربات کرتے ہیں، کچھ اصول توڑتے ہیں اور اپنا انداز بناتے ہیں۔ لیکن آخری اور سب سے طاقتور مرحلہ مہارت کا ہے، ماسٹری۔ یہاں آپ کا علم اتنا گہرا اور وسیع ہو جاتا ہے کہ آپ کو پوری تصویر بالکل صاف نظر آتی ہے۔ اور گرین کے مطابق اسی مرحلے پر وہ چیز پیدا ہوتی ہے جسے ہم وجدان یا انٹیوشن کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی جادوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ ہے کیا پھر؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، گرین کے مطابق وجدان دراصل لاکھوں بٹس کی معلومات کو فوری طور پر پروسیس کرنے کی صلاحیت ہے۔ اچھا۔ یہ وہ معلومات ہے جو آپ کے دماغ نے سالوں کی مشق اور گہرے مشاہدے سے جمع کی ہوتی ہے۔ آپ کو جواب معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ شاید یہ وضاحت نہ کر پائیں کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا۔ تو یہ حقیقت کو بغیر الفاظ کے براہ راست سمجھنے کی صلاحیت ہے؟ بالکل، الفاظ اور فارمولوں کے بغیر۔ یہ انسانی عقل اور جانوروں جیسی جبلت کا ایک حسین امتزاج ہے۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ لوگ ہمیشہ سے ایسی طاقت کے شارٹ کٹ ڈھونڈتے رہے ہیں، جادو، منتر یا آج کل کی 5 منٹ میں کامیاب ہوں والی کتابیں۔ جی، بالکل۔ لیکن گرین کہہ رہے ہیں کہ اصل طاقت تو ایک طویل اور محنت طلب عمل میں چھپی ہے، جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ آسان راستے کی تلاش ایک ایسی چیز کی تلاش ہے جو موجود ہی نہیں،
جبکہ اصل طاقت جو تاریخ کی عظیم ترین ایجادات اور فن پاروں کی بنیاد بنی وہ ہمارے اندر ہی موجود ہے، بس اسے دریافت کرنے اور تراشنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے تو یہ آئی کہاں سے؟ کیا ہمارا دماغ قدرتی طور پر اس کام کے لیے بنا ہے؟ یہ خیال تھوڑا عجیب لگتا ہے کیونکہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارا دماغ آسانی اور آرام چاہتا ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے اور اس کا جواب ہمارے ارتقائی ماضی میں چھپا ہے۔ گرین ہمیں لاکھوں سال پیچھے لے جاتے ہیں، جب ہمارے ابتدائی آباء و اجداد مشرقی افریقہ کے جنگلات سے نکل کر کھلے میدانوں میں آئے تو وہ جسمانی طور پر بہت کمزور تھے۔ مطلب ان کا قد چھوٹا تھا، وہ تیز بھاگ نہیں سکتے تھے۔ جی، اور ان کے پاس نہ تیز پنجے تھے نہ نکیلے دانت۔ یعنی وہ شکاریوں کے لیے آسان شکار تھے، تو پھر وہ زندہ کیسے بچے؟ ان کی بقا کا انحصار ان کے دماغ پر تھا، جو دو خاص وجہ سے غیر معمولی طور پر طاقتور بنا۔ پہلی خصوصیت ہمارا بصری نظام یعنی دیکھنے کی صلاحیت تھی۔ اچھا، درختوں پر رہنے والے ہمارے پرکھوں کی آنکھیں چہرے کے سامنے تھیں، جس سے انہیں گہرائی اور تفصیل سے دیکھنے میں مدد ملتی تھی۔ کھلے میدانوں میں یہ صلاحیت اور بھی اہم ہو گئی۔ کس طرح؟ دیکھیں، درختوں پر انہیں فوری رد عمل دینا پڑتا تھا، ایک شاخ سے دوسری پر چھلانگ لگاتے، لیکن کھلے میدانوں میں بقا کا انحصار سست اور صبر والے مشاہدے پر تھا۔ اچھا، مطلب دور سے خطرات کو بھانپنا۔ ماحول کی چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں پر غور کرنا۔ اس گہری توجہ نے ہمارے دماغ کو سکھایا کہ وہ فوری رد عمل دینے کے بجائے رک کر سوچیں، منصوبہ بندی کریں اور چیزوں کا گہرائی سے تجزیہ کریں۔ تو ہمارا سپر پاور تیز بھاگنا نہیں بلکہ صبر سے دیکھنا اور سوچنا بن گیا۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ اور دوسری خصوصیت کیا تھی؟ دوسری خصوصیت تھی ہماری سماجی ذہانت۔ کمزور ہونے کی وجہ سے ہمارے آباء و اجداد کو بڑے گروہوں میں رہنا پڑتا تھا اور اس کے لیے ایک دوسرے کو گہرائی سے سمجھنا بہت ضروری تھا۔ اور یہیں پر آئینہ نیورونز یعنی مرر نیورونز کا کردار سامنے آتا ہے۔ بالکل، یہ ہمارے دماغ کے وہ خلیے ہیں جو ہمیں دوسروں کے کاموں کی نقل کرنے اور ان کے ارادوں کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جس کی وجہ سے اگر ہم کسی کو جمائی لیتے دیکھیں تو ہمیں بھی جمائی آ جاتی ہے۔ بالکل ویسی ہی بات ہے۔ یہ نیورونز ہمیں خود کو کسی دوسرے کی جگہ رکھ کے سوچنے کے قابل بناتے ہیں۔ یہ ہمدردی اور سیکھنے کی بنیاد ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے آباء و اجداد مل کر اوزار بنا سکے، شکار کی منصوبہ بندی کر سکے۔ جی، اور یہاں تک کہ جانوروں کے رویے کا سالوں تک مشاہدہ کر کے ان کی طرح سوچنے کے قابل ہو گئے تاکہ وہ ان کا شکار کر سکیں۔ اس سب نے وقت کے ساتھ ہمارے رشتے کو بھی بدل دیا ہوگا۔ بہت گہرا اثر ڈالا۔ زیادہ تر جانوروں کے لیے وقت ایک دشمن ہے، وہ حال میں قید ہوتے ہیں، لیکن ہمارے آباء و اجداد نے سیکھا کہ وقت ان کا دوست ہے۔ دوست؟ وہ کیسے؟ وہ جتنا زیادہ وقت مشاہدے، سوچ اور مشق میں لگاتے، ان کی سمجھ اتنی ہی گہری ہوتی جاتی۔ جسم شاید وقت کے ساتھ کمزور ہو جائے، لیکن دماغ سیکھتا رہتا ہے اور بہتر ہوتا رہتا ہے۔ تو یہی ہمارے دماغ کا قدرتی طریقہ کار ہے، اس کی فطری ساخت ہے۔ جب ہم صبر اور گہری توجہ کے ساتھ سیکھتے ہیں تو ہم اپنے دماغ کی لاکھوں سال پرانی طاقت کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب ہم شارٹ کٹ یا فوری نتائج کی تلاش میں ہوتے ہیں تو ہم اس کی فطرت کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سوچنا کہ ہم اپنی مختصر زندگی میں ٹیکنالوجی کے ذریعے اس لاکھوں سال پرانی ساخت کو بدل سکتے ہیں، یہ تو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جی، یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم سب اس ناقابل یقین دماغ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں جو مہارت حاصل کرنے کے لیے بنا ہے، تو پھر تاریخ میں لیونارڈو ڈاونچی، موزارٹ یا آئنسٹائن جیسے لوگ اتنے کم کیوں ہیں؟ ہم سب ماسٹرز کیوں نہیں بن جاتے؟ کیا یہ صرف پیدائشی ذہانت یا جینیس ہونے کا معاملہ ہے؟ گرین اس نظریے کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ اچھا، وہ اس کے لیے ایک شاندار مثال دیتے ہیں، چارلز ڈارون اور ان کے کزن فرانسس گیلٹن کی۔ گیلٹن کو ایک سپر جینیس مانا جاتا تھا۔ ان کا آئی کیو ڈارون سے کہیں زیادہ تھا، وہ ہر چیز جلدی سیکھ جاتے تھے، لیکن کیا؟ ان کی طبیعت میں بے چینی تھی۔ وہ ایک موضوع سے دوسرے پر چھلانگے لگاتے رہے اور کبھی کسی ایک چیز میں گہرائی حاصل نہ کر سکے۔ اور ڈارون؟ انہیں تو ہم تاریخ کے سب سے بڑے سائنسدانوں میں سے ایک مانتے ہیں۔ لیکن ڈارون خود کو ایک عام ذہانت والا لڑکا سمجھتے تھے۔
ان میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی سوائے ایک چیز کے۔ وہ کیا تھی؟ ان میں اپنے کام کے لیے ایک شدید اور گہرا جذبہ تھا۔ بچپن سے ہی انہیں قدرتی چیزیں جیسے کیڑے مکوڑے اور پودے جمع کرنے کا جنون تھا۔ اچھا۔ جب انہیں HMS بیگل جہاز پر دنیا کا سفر کرنے کا موقع ملا تو ان کے اس جنون کو ایک سمت مل گئی۔ انہوں نے اپنی پوری توانائی 5 سال تک نمونے جمع کرنے اور ان کا مشاہدہ کرنے میں لگا دی۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اصل فرق ذہانت کا نہیں بلکہ جذبے اور لگن کا تھا؟ بالکل، گرین کے مطابق یہی مہارت کی اصل کنجی ہے۔ کسی خاص مضمون یا کام کی طرف ایک گہرا فطری رجحان، ایک اندرونی آواز جو آپ کو بتاتی ہے کہ یہ وہ کام ہے جس کے لیے آپ بنے ہیں۔ اور یہی جذباتی لگاؤ آپ کو؟ جی، یہی آپ کو سالوں کی محنت، بوریت، شکوک و شبہات اور ناکامیوں کو برداشت کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ کامیابی کا تعلق خالصتاً عقلی طاقت سے کم اور خواہش، صبر اور استقامت جیسی جذباتی خوبیوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ ماضی میں تو سماجی رکاوٹیں ہوتی ہوں گی، جیسے کوئی غریب گھر میں پیدا ہوا یا عورت ہونے کی وجہ سے اسے اپنا راستہ منتخب کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن آج تو وہ رکاوٹیں کافی حد تک ختم ہو چکی ہیں۔ پھر آج ہمیں کیا چیز روک رہی ہے؟ آج ایک نئی اور شاید زیادہ خطرناک رکاوٹ ہے، اور وہ ہے ہماری ثقافت۔ ہماری ثقافت؟ جی، آج کل مہارت کے تصور کو ایک پرانی، غیر ضروری اور شاید تھوڑی بورنگ چیز سمجھا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ دنیا ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ عالمی معیشت، سیاست، ٹیکنالوجی کی تیز رفتار تبدیلی، یہ سب اتنی بڑی طاقتیں ہیں کہ ہمیں اپنی انفرادی کوشش بے معنی لگتی ہے۔ اور اس بے بسی کے احساس سے بچنے کے لیے ہم بے عملی میں پناہ لیتے ہیں۔ بالکل، ہم کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ بات تو کچھ حد تک سمجھ آتی ہے۔ یہ سوچنا آسان ہے کہ اگر میں کوشش ہی نہیں کروں گا تو ناکام بھی نہیں ہوں گا۔ اور ٹیکنالوجی بھی تو ہمیں فوری نتائج کی عادت ڈال رہی ہے نا؟ یا اب ایک اخلاقی شکل بھی اختیار کر گیا ہے، جیسے طاقت اور مہارت حاصل کرنا بری بات ہے، یہ امیر اور ظالم لوگوں کا کام ہے، اس نظام سے باہر رہنا ہی بہتر ہے۔ جی ہاں، اور گرین خبردار کرتے ہیں کہ یہ سوچ لاشعوری طور پر ہماری امنگوں کو ختم کر دیتی ہے اور ہمیں اپنی اصل تخلیقی صلاحیتوں سے بہت دور لے جاتی ہے۔ تو پھر اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ اس ثقافتی دباؤ سے کیسے نکلا جائے؟ گرین 2 راستے بتاتے ہیں۔ پہلا، مہارت کے حصول کو ایک انتہائی ضروری اور مثبت عمل کے طور پر دیکھنا۔ مطلب یہ کہ دنیا کو مسائل حل کرنے والوں کی ضرورت ہے، طنز کرنے والوں اور صرف باتیں بنانے والوں کی نہیں۔ بے عملی کوئی رومانوی چیز نہیں، یہ قابل رحم اور تباکن ہے۔ ہمیں اپنی تقدیر خود بنانے کے لیے مہارت کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا راستہ؟ دوسرا راستہ یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا دماغ پلاسٹک ہے، یعنی وہ سخت اور غیر متغیر نہیں ہے۔ ہمارے اعمال اور خیالات اسے مسلسل تشکیل دیتے ہیں۔ اچھا۔ جو لوگ بے عملی کی زندگی گزارتے ہیں وہ اپنے دماغ کو ایک بنجر زمین کی طرح بنا دیتے ہیں، جہاں کنیکشنز استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس؟ اس کے برعکس جو لوگ خود کو چیلنج کرتے ہیں، نئی چیزیں سیکھتے ہیں اور فعال رہتے ہیں، وہ اپنے دماغ کو زرخیز کرتے ہیں، وہ نئے راستے بناتے ہیں اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھاتے ہیں۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ مہارت کوئی جادو یا پیدائشی تحفہ نہیں، بلکہ ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے ہمارا دماغ لاکھوں سال کے ارتقاء میں تیار ہوا ہے۔ یہ ہمارے DNA کا حصہ ہے۔ جی، اور اس کا راستہ شارٹ کٹ سے نہیں بلکہ صبر، گہری توجہ اور وقت کے صحیح استعمال سے ہو کر گزرتا ہے۔ اور اس کا آغاز اپنے اس فطری رجحان کو دریافت کرنے سے ہوتا ہے، وہ ایک چیز جو آپ کو باقی ہر چیز سے زیادہ دلچسپ لگتی ہے۔ بالکل، اور ہمیں آج کے دور کی اس بے عملی اور فوری تسکین والی ثقافت سے خود کو بچانا ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے دماغ کی قدرتی ساخت کے بالکل خلاف ہے۔ یہ ہمیں اپنی اصل طاقت سے محروم کر رہی ہے۔ اور ایک آخری اہم بات یہ ہے کہ مہارت کوئی آخری منزل نہیں ہے جہاں پہنچ کر آپ رک جائیں۔ زندگی خود ایک شاگردی کا عمل ہے۔ اچھا۔ جس لمحے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم سب کچھ جان گئے ہیں یا ہم نے مطلوبہ سطح حاصل کر لی ہے، اسی لمحے ہمارا ذہن زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جسے مستقل تازہ دم رکھنا پڑتا ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے یہ سمجھا کہ رابرٹ گرین کون ہے، ماسٹری ہمیں کیا سکھانا چاہتی ہے، اور اس کتاب کا تعارف کیسے ایک غیر معمولی کامیابی کے سفر کی بنیاد رکھتا ہے۔
جی، اور آنے والی ویڈیوز میں ہم ہر باب کو تفصیل سے دیکھیں گے اور آسان اردو میں ان خیالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ اگلی بار ہم پہلا باب شروع کریں گے، ڈسکور یور کالنگ دا لائف's ٹاسک۔ بالکل۔ لیکن آج کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ کتاب کے آخر میں فلسفی نیچے کا ایک کال ہے، جس کا مفہوم ہے کہ عظمت حاصل کرنے کا راستہ یہ نہیں کہ آپ شروع سے ہی کوئی بہت بڑی اور شاندار چیز بنانے کی کوشش کریں، بلکہ یہ ہے کہ آپ چھوٹے اور معمولی نظر آنے والے حصوں کو ٹھیک طرح سے بنانے میں خوشی محسوس کریں۔ تو سننے والوں کے لیے غور طلب بات یہ ہے کہ فوری اور بڑے نتائج کی تلاش میں ڈوبی اس دنیا میں ہماری اپنی زندگی میں وہ کون سی چھوٹی ثانوی چیز ہے جو گہری خوشی کا باعث بن سکتی ہے اور مہارت کے راستے پر پہلا قدم ثابت ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ میرے خیال میں بہت سے لوگوں کے دل کے قریب ہوگا۔ یہ رابرٹ گرین کی کتاب ماسٹری سے لیا گیا ایک بنیادی خیال ہے، جسے وہ لائف ٹاسک یا زندگی کا مقصد کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک قدرتی اندرونی قوت ہوتی ہے، ایک خاص کام جسے کرنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ گرین کے مطابق یہ قوت بچپن میں سب سے زیادہ واضح ہوتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ بچے کچھ خاص قسم کے کھلونوں یا سرگرمیوں کی طرف خود بخود کھینچے چلے جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ وہی اندرونی قوت ہے جو انہیں بتا رہی ہوتی ہے کہ ان کی فطرت کس چیز سے میل کھاتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن میں وہ اتنا ڈوب جاتے ہیں کہ انہیں وقت کا احساس ہی نہیں رہتا۔ ہاں، یہ بات تو بالکل سچ ہے۔ لیکن پھر ہوتا کیا ہے؟ ہم بڑے ہوتے ہیں اور والدین کی خواہشات، دوستوں کا دباؤ اور معاشرے کی توقعات کا شور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم اپنے اندر کی اس آواز کو سننا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل۔ ہم وہ راستہ چن لیتے ہیں جو محفوظ سمجھا جاتا ہے، نہ کہ وہ جو ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ اور گرین کے مطابق یہی ہماری بے چینی اور ناخوشی کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے۔ اور یہی سے مہارت یعنی ماسٹری کا سفر شروع ہوتا ہے۔ گرین کہتے ہیں کہ کسی بھی شعبے میں عظیم بننے کا راستہ ہمیشہ اندر سے شروع ہوتا ہے۔ خود کو پہچاننا اور اس اندرونی قوت سے دوبارہ جڑنا ہی پہلا قدم ہے۔ لیونارڈو دا ونچی سے لے کر آئنسٹائن تک سب نے معاشرے کی بنی بنائی راہوں پر چلنے کے بجائے اپنے اندر کی اس آواز کو سنا۔ جب آپ کو اپنا حقیقی راستہ مل جاتا ہے تو توانائی، فوکس اور سمت خود بخود مل جاتی ہے۔ وقت آخر ہے کیا؟ اسے کمزور کرنے والے عوامل کون سے ہیں؟ اور سب سے اہم بات، رابرٹ گرین کی حکمت عملیوں کی روشنی میں اسے دوبارہ کیسے دریافت کیا جا سکتا ہے؟ چلیں، اس کی شروعات ایک بہت ہی مشہور مثال سے کرتے ہیں۔ اس اندرونی قوت کو سمجھنے کے لیے لیونارڈو ڈا ونچی کی زندگی سے بہتر کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ گرین ان کی کہانی کو بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ تصور کریں، لیونارڈو اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بستر پر لیٹے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ان کی زندگی اتنی غیر معمولی اور مختلف کیوں رہی۔ وہ کون سی قوت تھی جو انہیں ایک راستے سے دوسرے راستے پر لے جاتی رہی؟ اور یہ سوال ان کے لیے نیا نہیں تھا۔ وہ ساری زندگی فطرت میں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے رہے۔ کیا کوئی ایسی پوشیدہ قوت ہے جو ایک بیج کو درخت بناتی ہے، جو دریاؤں کو بہاتی ہے؟ اب وہ اسی سوال کو اپنی زندگی پر لاگو کر رہے تھے، اور جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو انہیں بچپن سے ہی اس قوت کے اشارے نظر آئے۔ جیسے کہ ان کا ناجائز اولاد ہونا۔ آج کے دور میں تو یہ ایک بہت بڑا سماجی مسئلہ سمجھا جائے گا، لیکن گرین کہتے ہیں کہ لیونارڈو کے لیے یہ ایک نعمت ثابت ہوا۔ جی، ایک نعمت؟ کیسے؟ کیونکہ اس دور میں ناجائز اولاد ہونے کا مطلب تھا کہ انہیں یونیورسٹی جانے یا اپنے والد کی طرح کوئی معزز پیشہ اپنانے کی اجازت نہیں تھی۔ بالکل، اس وجہ سے ان پر کوئی سماجی دباؤ نہیں تھا۔ وہ آزاد تھے، انہیں خود کے ساتھ وقت گزارنے کا بے پناہ موقع ملا۔ وہ ونچی کے جنگلوں میں گھنٹوں گھومتے، پرندوں کو اڑتے دیکھتے، پانی کے بھنور کا مشاہدہ کرتے۔ ان کا تجسس ہی ان کا استاد تھا۔ یہیں سے ان کی اندرونی آواز مضبوط ہونا شروع ہوئی۔ اور پھر انہوں نے ڈرائنگ شروع کی۔ وہ اپنے والد کے دفتر سے کاغذ چراتے اور جنگل میں جو کچھ دیکھتے اسے بنانے کی کوشش کرتے۔
انہوں نے محسوس کیا کہ کسی چیز کی تصویر بنانے کے لیے اسے صرف دیکھنا کافی نہیں بلکہ اسے گہرائی سے سمجھنا پڑتا ہے۔ مشاہدہ۔ جی، یہ مشاہدہ ان کی عادت بن گیا۔ جب وہ 14 سال کی عمر میں مشہور آرٹسٹ ویروکیو کے اسٹوڈیو میں کام کرنے گئے تب بھی وہ صرف نقل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جی، وہاں کی ایک کہانی بہت مشہور ہے۔ ویروکیو نے انہیں ایک پینٹنگ میں فرشتے کا چہرہ بنانے کا کام دیا۔ کسی اور شاگرد کے لیے یہ صرف ایک حکم ہوتا، لیکن لیونارڈو کے لیے یہ ایک چیلنج تھا۔ انہوں نے فرشتے کے پروں کو حقیقی دکھانے کے لیے کئی پرندے خریدے اور ان کی ساخت کا مطالعہ کیا۔ انہوں نے چہرے پر ایک خاص چمک لانے کے لیے خود نئے رنگ بنائے۔ اچھا، جب پینٹنگ مکمل ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ ویروکیو نے لیونارڈو کا کام دیکھ کر برش رکھ دیا اور کہا کہ ان کا شاگرد ان سے آگے نکل گیا ہے۔ لیکن زندگی ہمیشہ اتنی آسان نہیں رہی۔ ایک وقت آیا جب پوپ نے سسٹن چیپل کی سجاوٹ کے لیے فلورنس کے تمام بڑے فنکاروں کو بلایا، لیکن لیونارڈو کو نظر انداز کر دیا۔ اس بات نے انہیں توڑ کر رکھ دیا۔ انہیں احساس ہوا کہ ایک فنکار ہمیشہ امیر سرپرستوں کا محتاج رہتا ہے۔ یہ ان کی آزاد طبیعت کے خلاف تھا۔ اور اسے مایوسی نے انہیں ایک نئی سمت دی۔ انہوں نے فلورنس چھوڑ کر ملان جانے کا فیصلہ کیا، لیکن صرف ایک آرٹسٹ کے طور پر نہیں۔ انہوں نے ملان کے ڈیوک کو ایک خط لکھا جس میں خود کو ایک ملٹری انجینئر، معمار اور سائنسدان کے طور پر پیش کیا، اور آخر میں لکھا کہ وہ پینٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اپنی تمام دلچسپیوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے۔ لیونارڈو کی کہانی تو غیر معمولی ہے، لیکن کیا یہ قوت صرف ان جیسے جینیسز تک محدود ہے یا ہم جیسے عام لوگوں میں بھی یہ موجود ہوتی ہے؟ گرین اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ گرین واضح طور پر کہتے ہیں کہ یہ قوت ہر انسان میں موجود ہے۔ نیپولین اسے اپنا ستارہ کہتے تھے، سقراط اسے اپنا ڈیمن کہتے تھے، اور آئنسٹائن اسے اپنی اندرونی آواز۔ یہ صرف صوفیانہ باتیں نہیں ہیں، اس کی ایک بہت ہی عملی حیاتیاتی بنیاد ہے۔ حیاتیاتی بنیاد؟ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب جینیاتی طور پر منفرد پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارا ڈی این اے کروڑوں سال کے ارتقاء کا نتیجہ ہے، اور اس کی ترتیب نہ پہلے کبھی کسی میں تھی اور نہ کبھی ہوگی۔ یہ انفرادیت بچپن میں ہماری فطری دلچسپیوں کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ کچھ بچوں کو مشینیں کھولنے میں مزہ آتا ہے، کچھ کو کہانیاں سنانے میں، اور کچھ کو لوگوں کو منظم کرنے میں۔ یہ ہماری انفرادیت کی اشارے ہوتے ہیں۔ اسے گرین نے ایک بیج کی مثال سے سمجھایا ہے نا؟ کہ پیدائش کے وقت ہمارے اندر ایک منفرد بیج بو دیا جاتا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد اس بیج کو پروان چڑھا کر ایک مکمل پھول بنانا ہے۔ بالکل یہی۔ اور جب ہم وہ کام کرتے ہیں جو اس بیج کی فطرت سے میل کھاتا ہے تو ہمیں ایک خاص قسم کی توانائی محسوس ہوتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام ہم سے خود بخود ہو رہا ہے۔ اسی کو ہم انسپریشن کہتے ہیں۔ لاطینی زبان میں اس کا مطلب ہے روح کا اندر آنا۔ واہ! ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بیرونی قوت ہماری مدد کر رہی ہے، لیکن دراصل وہ ہماری اپنی اندرونی قوت ہوتی ہے جو پوری طرح بیدار ہو چکی ہوتی ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ اگر یہ قوت اتنی قدرتی اور طاقتور ہے تو یہ اتنی آسانی سے دب کیوں جاتی ہے؟ کیا مسئلہ صرف معاشرے کا ہے یا ہماری اپنی نفسیات کا بھی کوئی کردار ہے؟ یہ دونوں کا امتزاج ہے۔ معاشرتی دباؤ تو ہے ہی، جسے گرین سب سے بڑا دشمن کہتے ہیں۔ والدین چاہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر یا انجینئر بنیں کیونکہ وہ محفوظ شعبے ہیں۔ صحیح۔ دوستوں کے گروپ میں فٹ ہونے کے لیے ہم اپنی دلچسپیاں بدل لیتے ہیں۔ لیکن ایک اور اہم عنصر ہے آسان راستے کی کشش۔ آسان راستہ مطلب؟ اپنی اندرونی آواز کی پیروی کرنے میں اکثر محنت، وقت اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہو سکتا ہے جس پر پہلے کوئی نہ چلا ہو۔ اس کے برعکس معاشرے کا دکھایا ہوا راستہ صاف، سیدھا اور پہلے سے آزمایا ہوا ہوتا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر تم یہ ڈگری حاصل کر لوگے تو تمہیں اچھی نوکری مل جائے گی۔ یہ بہت پرکشش لگتا ہے، خصوصاً جب ہم نوجوان ہوتے ہیں۔ ہم فوری نتائج چاہتے ہیں اور اس چکر میں اپنی اصلیت کھو دیتے ہیں۔ یہ سب سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن آج کی معاشی حقیقتوں میں کیا کوئی واقعی اپنے اندرونی بلاوے کی پیروی کرنے کا خطرہ مول لے سکتا ہے، خاص طور پر جب بل ادا کرنے ہوں اور گھر چلانا ہو؟ یہ بہت غیر حقیقی نہیں لگتا؟ یہ ایک بہت ہی عملی سوال ہے، اور گرین اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔
وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کل ہی اپنی نوکری چھوڑ دیں اور اپنے شوق کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں. وہ اس کے لیے ایک منظم طریقہ بتاتے ہیں جسے وہ 3 مراحل میں تقسیم کرتے ہیں. اچھا، تو وہ 3 مراحل کیا ہیں؟ ان پر تفصیل سے بات کرتے ہیں. پہلا مرحلہ ہے اندرونی تلاش. گرین کہتے ہیں کہ اپنے ماضی میں واپس جائیں، خاص طور پر اپنے بچپن میں. ان سرگرمیوں کو یاد کریں جن سے آپ کو خالص خوشی ملتی تھی، وہ کام جن میں آپ وقت بھول جاتے تھے، اس سے پہلے کہ کوئی آپ کو بتاتا کہ کیا مفید ہے اور کیا بیکار. لیکن اگر کسی کو اپنا بچپن ٹھیک سے یاد نہ ہو، یا اگر کسی کے بچپن کے حالات ایسے تھے کہ انہیں اپنی دلچسپیوں پر توجہ دینے کا موقع ہی نہ ملا ہو، پھر کیا کریں؟ اس صورت میں گرین مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے موجودہ رد عمل پر غور کریں. کون سی کتابیں یا فلمیں آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں؟ کن لوگوں کے کام کو دیکھ کر آپ کے دل میں حسد یا خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش یہ میں کر سکتا؟ کون سے موضوعات ہیں جن کے بارے میں آپ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں؟ یہ سب آپ کے اندرونی آواز کے اشارے ہیں. صحیح. اہم بات یہ ہے کہ اس تلاش کو سنجیدگی سے لیا جائے، جیسے کوئی جاسوس سراغ ڈھونڈ رہا ہو. ٹھیک ہے، تو پہلا قدم ہے خود کو جاننا. اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ ہے صحیح راستے کا انتخاب. جب آپ کو اپنی دلچسپیوں کا اندازہ ہو جائے تو اس سے متعلق شعبے کو تلاش کریں. لیکن یہاں ایک اہم نقطہ ہے. کام کو صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ اسے ایک ووکیشن سمجھیں. ووکیشن؟ جی، یہ لاطینی لفظ ہے جس کا مطلب ہے پکارا جانا یا بلاوا. کام کو اپنی ذات کا حصہ بنائیں، نہ کہ زندگی کا ایک الگ خانہ جسے آپ صبح 9 سے شام 5 بجے تک کرتے ہیں. لیکن ووکیشن اور نوکری میں عملی فرق کیا ہے؟ آخر کام تو کام ہوتا ہے. فرق ذہنیت کا ہے. نوکری میں آپ کا مقصد تنخواہ اور ترقی ہوتا ہے. آپ وہ کام کرتے ہیں جو آپ سے کہا جاتا ہے. ووکیشن میں آپ کا مقصد سیکھنا اور مہارت حاصل کرنا ہوتا ہے. آپ خود سے سوال کرتے ہیں کہ میں اس شعبے میں کیا نیا کر سکتا ہوں. آپ کی ذات اور آپ کا کام ایک ہو جاتے ہیں. لیونارڈو کے لیے پینٹنگ صرف ایک نوکری نہیں تھی، یہ ان کی ذات کا اظہار تھا. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آیا. اور تیسرا مرحلہ؟ تیسرا مرحلہ ہے سفر کو سمجھنا. گرین کہتے ہیں کہ کیریئر کو ایک سیدھی لکیر نہ سمجھیں. یہ ایک ٹیڑھا میڑھا سفر ہے جس میں موڑ آتے ہیں. اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ شروع میں ہی ایک بہت بڑا غیر حقیقی مقصد طے کر لیتے ہیں اور پھر ناکام ہو کر مایوس ہو جاتے ہیں. تو پھر صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسے شعبے سے آغاز کریں جو آپ کی دلچسپیوں سے تھوڑا بہت ملتا ہو. وہاں سے بنیادی مہارتیں سیکھیں، خود کو مالی طور پر مستحکم کریں اور پھر آہستہ آہستہ اس خاص شعبے یا نش کی طرف بڑھیں جو آپ کو بچوں جیسی خوشی اور جوش دیتا ہے. یہ ایک تدریجی عمل ہے. لیونارڈو نے بھی ایک پینٹر کے شاگرد کے طور پر آغاز کیا، لیکن پھر اپنی دلچسپیوں کو جوڑ کر وہ ایک سائنسدان، انجینئر اور مجد بھی بن گئے. یعنی یہ ایک قسم کی حکمت عملی ہے. آپ ایک وسیع میدان میں داخل ہوتے ہیں، وہاں سے وسائل اور مہارتیں حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنی منفرد جگہ بناتے ہیں. یہ بہت عملی نقطہ نظر ہے. بالکل، اور یہ تصور آج کی غیر یقینی دنیا میں پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے. اب ہم کسی ایک کمپنی، ادارے یا حکومت پر بھروسہ نہیں کر سکتے کہ وہ ساری زندگی ہمارا خیال رکھے گی. خود کو بہتر بنانا اور اپنی منفرد صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہی سب سے بڑی سیکیورٹی ہے. اور یہ خود غرضی نہیں ہے. جب ہر کوئی وہ کام کرتا ہے جس کے لیے وہ بہترین ہے تو پورا معاشرہ ترقی کرتا ہے. اور اس سب کو سمیٹنے کے لیے ایک یونانی شاعر پنڈر کا ایک قول ہے جو گرین نے بھی نقل کیا ہے. یہ جان کر بنو جو تم ہو. یعنی اپنی حقیقی فطرت کو پہچانے بغیر کوئی وہ نہیں بن سکتا جو بننے کے لیے وہ پیدا ہوا ہے. تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مہارت یا ماسٹری کا سفر کسی باہر کی یونیورسٹی یا نوکری سے نہیں، بلکہ خود کو گہرائی سے سمجھنے سے شروع ہوتا ہے. اپنے اندر کے اس منفرد بیج کو پہچاننے سے، اس اندرونی آواز کو سننے سے جو ہمیں ہمارے حقیقی راستے کی طرف بلاتی ہے. اور جب کوئی اپنے زندگی کے مقصد کو دریافت کر لیتا ہے اور اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو ہر اگلا قدم واضح اور بامانی ہو جاتا ہے. راستے کی مشکلات بھی آسان لگنے لگتی ہیں کیونکہ مقصد واضح ہوتا ہے. آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ وہی کر رہے ہیں جو کرنے کے لیے آپ اس دنیا میں آئے ہیں. لیونارڈو کو جب دوسرے فنکار مذاق اڑاتے تھے کہ وہ اپنے منصوبے پورے نہیں کرتے تو انہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کے لیے سیکھنے کا عمل نتیجے سے زیادہ اہم تھا. یہ تو صرف شروعات ہے. آج ہم نے صرف یہ سمجھا ہے کہ یہ اندرونی آواز کیا ہے.
اگلی گفتگو میں ہم اس سے بھی زیادہ عملی حکمت عملیوں پر بات کریں گے کہ اس آواز کو مضبوط کیسے کیا جائے، جیسے کہ اپنی ابتدا کی طرف کیسے لوٹا جائے، اپنے لیے بہترین نشانی نیش کیسے تلاش کی جائے، ان جھوٹے راستوں سے کیسے بچا جائے جو ہمیں بھٹکاتے ہیں، اور زندگی کے چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے مقصد پر کیسے قائم رہا جائے۔ اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا ذہنی تجربہ ہے۔ اگر آج کسی کی زندگی سے تمام معاشرتی دباؤ، مالی مجبوریاں اور دوسروں کی توقعات کو ایک لمحے کے لیے ہٹا دیا جائے، تو بچپن کی کون سی بھولی ہوئی دلچسپی یا شوق ہے جو اسے سب سے پہلے اپنی طرف بلائے گا؟ اس سوال کا جواب بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ آج ہم رابرٹ گرین کی کتاب مہارت یعنی ماسٹری کے دوسرے باب پر بات کرنے والے ہیں۔ اس کا عنوان ہے حقیقت کو تسلیم کریں، مثالی شاگردی۔ جی، پچھلی بار ہم نے اپنی زندگی کا مقصد یعنی لائف ٹاسک ڈھونڈنے پر بات کی تھی، لیکن مقصد مل جانا تو صرف ایک شروعات ہے۔ بالکل۔ گرین کہتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی کا سب سے اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے، شاگردی کا دور، جسے وہ اپرینٹس شپ فیز کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو خیالی دنیا سے نکل کر حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور حقیقت کو تسلیم کرنے کا مطلب یہاں بہت گہرا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ آپ بس کوئی نوکری شروع کر دیں۔ اچھا؟ اس کا مطلب یہ سمجھنا ہے کہ حقیقی ترقی کے لیے صبر چاہیے، نظم و ضبط چاہیے، اور ہزاروں گھنٹوں کی مشقت بھری مشق۔ اس مرحلے کا اصل مقصد پیسہ، عہدہ یا شہرت نہیں، بلکہ اپنے ذہن اور کردار کو مکمل طور پر بدلنا ہے۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو مہارت کی بنیاد بنتی ہے۔ اور اس تبدیلی کی سب سے زبردست مثال جو کتاب میں بھی دی گئی ہے وہ چارلز ڈارون کی کہانی ہے۔ جی بالکل۔ ایک ایسا نوجوان جسے اس کے والد خاندان کے لیے شرمندگی کا باعث سمجھتے تھے، وہ کیسے ایک ایسے سفر پر نکلا جس نے نہ صرف اسے بلکہ پوری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ چلے اس کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ ضرور۔ تو ڈارون کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے نوجوان سے جسے اسکول کی پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا سارا دھیان فطرت پر تھا، شکار کرنا، کیڑے مکوڑے جمع کرنا، پرندوں کو گھنٹوں دیکھنا۔ اس کے والد جو ایک کامیاب ڈاکٹر تھے اس سے سخت مایوس تھے۔ ظاہر ہے۔ ایک دن تو انہوں نے غصے میں ڈارون سے کہا، تم شکار، کتوں اور چوہے پکڑنے کے علاوہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، تم تو خاندان کا نام ہی ڈبو دو گے۔ اور یہاں ایک بہت اہم نفسیاتی نقطہ ہے، یہ ڈارون کی اندرونی آواز جسے گرین لائف ٹاسک کہتے ہیں، اور بیرونی دباؤ مطلب اس کے والد کی توقعات کے درمیان ایک شدید کشمکش تھی۔ صحیح۔ لائف ٹاسک صرف ایک شوق نہیں ہوتا، یہ ایک فطری جھکاؤ ہوتا ہے۔ جب آپ اسے نظر انداز کرتے ہیں نا، تو آپ کو اندر سے ایک بے چینی محسوس ہوتی ہے، ایک خالی پن، چاہے آپ باہر سے کتنے ہی کامیاب کیوں نہ ہوں۔ تو ڈارون بھی یہی محسوس کر رہا تھا؟ بالکل، وہ اپنے والد کے دباؤ میں تھا۔ تو والد کے دباؤ میں آ کر وہ پہلے میڈیکل اسکول گیا، لیکن وہاں اسے خون نہیں دیکھا جاتا تھا۔ پھر اسے پادری بنانے کی کوشش کی گئی تاکہ ایک آرام دہ زندگی تو ملے، لیکن پھر ایک موقع نے سب کچھ بدل دیا۔ HMS بیگل والا موقع۔ جی، اسے HMS بیگل نامی جہاز پر ایک نیچرلسٹ کے طور پر دنیا بھر کے سفر کی پیشکش ہوئی۔ والد نے سخت مخالفت کی، لیکن ڈارون نے بالآخر انہیں منا لیا اور اس سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس نے اس دن کو اپنی دوسری زندگی کا آغاز کہا۔ لیکن یہ دوسری زندگی شروع میں ایک ڈراؤنے خواب جیسی تھی۔ اچھا، کیسے؟ ڈارون کو شدید سمندری بیماری کا سامنا تھا، وہ بالکل اکیلا تھا، اور جہاز کا کپتان رابرٹ فٹزرائے بہت ہی عجیب اور سخت مزاج کا آدمی تھا۔ اوہو۔ وہ ایک مذہبی جنونی تھا، اور اس نے ڈارون کو حکم دیا کہ وہ جنوبی امریکہ میں بائبل کی کہانیوں جیسے عظیم سیلاب کے ثبوت تلاش کرے۔ مطلب جس کام کے لیے وہ گیا تھا وہ تو ہو ہی نہیں رہا تھا۔ بالکل۔ ڈارون کو لگا کہ اس نے اپنے والد کے خلاف جا کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ یہ تو بہت مشکل صورتحال تھی، ایسے میں تو کوئی بھی ہمت ہار سکتا تھا۔ تو پھر سب کچھ بدلا کیسے؟ یہیں پر شاگردی کا پہلا اور سب سے اہم سبق آتا ہے۔ جب ڈارون اپنی پریشانیوں سے بالکل تنگ آ گیا تو اس نے ایک انوکھی حکمت عملی اپنائی۔ کیا؟ اس نے لڑنے یا شکایت کرنے کے بجائے جہاز کے عملے اور کپتان کا مشاہدہ ایسے کرنا شروع کر دیا جیسے وہ کوئی نایاب تتلیوں کی نسل کا مطالعہ کر رہا ہو۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ مطلب
اس نے خود کو صورتحال سے الگ کر کے ایک آبزرور کا کردار اپنا لیا؟ بالکل، اس نے دیکھا کہ ملاح ہر مشکل میں خاموش رہتے ہیں اور برداشت سے کام لیتے ہیں، تو اس نے بھی وہی رویہ اپنایا۔ اس نے محسوس کیا کہ کپتان فٹز رائے کو اپنی اتھارٹی کے بارے میں مسلسل تصدیق کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو ڈارون نے بحث کرنے کے بجائے اس کی انا کو سہارا دینا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ دھیرے دھیرے اس ماحول میں سیٹ ہو گیا۔ تو یہ گہرا مشاہدہ یعنی ڈیپ آبزرویشن تھا؟ جی، یہ اس کا پہلا عملی مظاہرہ تھا۔ اس نے ماحول کے غیر تحریری اصولوں کو سمجھا اور غیر ضروری جھگڑوں سے بچتے ہوئے اپنے اصل کام کے لیے جگہ بنائی۔ اور جب اسے اپنے کام کے لیے ذہنی سکون ملا تو اس کی دریافتوں نے تاریخ بدل دی۔ برازیل کے جنگلات، ارجنٹائن میں وہ دیو ہائیکل جانوروں کے فوسلز اور اینڈیز پہاڑوں پر سمندری سیپیاں۔ ہاں، یہ سب اسے ایک بہت بڑے سوال کی طرف لے جا رہے تھے۔ اور وہ سوال آخرکار گیلاپیگوس جزائر پر جا کر حل ہوا۔ جی، جب اس نے دیکھا کہ ہر جزیرے پر ایک ہی نسل کے پرندوں یعنی فنچز کی چونچیں وہاں کی خوراک کے مطابق مختلف ہیں، تو 4 سال کے مسلسل مشاہدے اور غور و فکر کے بعد اس کے ذہن میں ارتقاء کا انقلابی نظریہ ابھرا۔ تو یہ کوئی اچانک آنے والا خیال نہیں تھا؟ بالکل نہیں، یہ ہزاروں گھنٹوں کے صبر آزما مشاہدے کا نتیجہ تھا۔ 5 سال بعد جب وہ انگلینڈ واپس آیا تو وہ ایک پر اعتماد اور سنجیدہ سائنسدان بن چکا تھا۔ ڈارون کی یہ کہانی تو کمال ہے، لیکن یہ 150 سال پرانی بات ہے۔ آج کے دور میں کوئی اس سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ کیا یہ اصول آج بھی لاگو ہوتے ہیں؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیں، ڈارون کی کہانی صرف ایک مثال ہے، اس سے نکلنے والے اصول آج بھی اتنے ہی اہم ہیں، شاید پہلے سے بھی زیادہ۔ گرین اس پورے عمل کو 3 مراحل یا طریقوں یعنی موڈز میں تقسیم کرتے ہیں، جو ایک مثالی شاگردی کی بنیاد ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ ہے گہرا مشاہدہ، جسے گرین پیسو موڈ کہتے ہیں۔ اب اس کا مطلب سست یا غیر فعال ہونا نہیں، بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو ایک جاسوس کی طرح سمجھنا ہے، بغیر کوئی عمل کیے، بغیر اپنی رائے دیے، صرف معلومات جذب کرنا۔ جب آپ کسی نئی نوکری یا نئے ماحول میں جاتے ہیں تو آپ کا پہلا کام خود کو ثابت کرنا نہیں، بلکہ خاموشی سے طاقت کے ڈھانچے کو سمجھنا ہے۔ لیکن کیا یہ خاموشی سے مشاہدہ کرنے والی حکمت عملی آج کی تیز رفتار کارپوریٹ دنیا میں کام کر سکتی ہے، جہاں آپ سے پہلے دن سے ہی خود کو ثابت کرنے کی توقع کی جاتی ہے؟ ہاں، یہ کام غلط فہمی ہے۔ اگر آپ چپ رہیں گے تو لوگ آپ کو کمزور یا نالائق نہ سمجھ لیں۔ دیکھیں، خاموشی کا مطلب بے وقوفی نہیں ہے۔ آپ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی توجہ ماحول کو بدلنے یا لوگوں کو متاثر کرنے پر خرچ نہیں کر رہے۔ آپ کی ساری توجہ سیکھنے پر ہے۔ اچھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کون کامیاب ہے اور کیوں، کون ناکام ہے اور کیوں، اصل فیصلے کون کرتا ہے، چاہے اس کا عہدہ کچھ بھی ہو، یہاں کے غیر تحریری اصول کیا ہیں۔ یہ معلومات یہ آپ کو شروع میں بولنے والوں سے کہیں زیادہ طاقتور بنا دیتی ہے۔ صحیح۔ یہ مرحلہ آپ کو غلطیاں کرنے سے بچاتا ہے اور مستقبل کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یعنی پہلے میدان کو سمجھو، پھر کھیلنا شروع کرو۔ یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو مشاہدے کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ ہے مہارتوں کا حصول، اسکلز ایکوزیشن، جسے کتاب میں دی پریکٹس موڈ کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مشاہدے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی مہارتیں سب سے اہم ہیں۔ اب وقت ہے انہیں حاصل کرنے کا۔ گرین کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ زبان یا کتابوں سے زیادہ عمل اور تکرار یعنی ریپیٹیشن سے سیکھتا ہے۔ جیسے ایک بچہ چلنا سیکھتا ہے؟ بالکل، جیسے ایک بچہ چلنا یا سائیکل چلانا سیکھتا ہے، گر کر، اٹھ کر، بار بار کوشش کر کے۔ یہاں پر تو بہت زیادہ صبر اور محنت کی ضرورت پڑتی ہوگی۔ اکثر لوگ اسی مرحلے پر اکتا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی تو بات ہے، اور یہی اس مرحلے کا سب سے بڑا چیلنج اور سب سے بڑا انعام ہے۔ آپ کو اکتاہٹ یعنی بورنگ اور مشقت کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ یہ چیز ذہنی مضبوطی پیدا کرتی ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں کوڈنگ سیکھ رہا تھا تو شروع کے 6 مہینے اتنے بورنگ تھے کہ میں نے کئی بار چھوڑنے کا سوچا۔ ہر روز وہی غلطیاں، وہی فرسٹریشن، لیکن اسی مشقت سے کردار بنتا ہے اور مہارت گہری ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے کوئی سائنسی وجہ بھی ہے کہ بار بار ایک ہی کام کرنے سے مہارت کیسے پکی ہوتی ہے؟ جی، اس کے پیچھے نیورو سائنس ہے۔ جب ہم کوئی نئی مہارت سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ کا جو اگلا حصہ ہے نا، جسے فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، فرنٹل کارٹیکس، ہاں، وہ بہت فعال ہوتا ہے۔ یہی حصہ سوچنے،
منصوبہ بندی کرنے اور فیصلے کرنے کا کام کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں تو ذہنی طور پر بہت تھک جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ذہنی تھکاوٹ اس وجہ سے ہوتی ہے؟ جی، لیکن جب ہم بار بار مشق کرتے ہیں تو وہ مہارت دماغ کے دوسرے حصوں میں ہارڈ وائر ہو جاتی ہے، مطلب وہ آپ کی عادت اور لاشعور کا حصہ بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو وہ کام کرنے کے لیے سوچنا نہیں پڑتا، جیسے گاڑی چلاتے ہوئے گیئر بدلنا۔ اس سے آپ کا فرنٹل کارٹیکس نئی اور زیادہ پیچیدہ چیزیں سیکھنے کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور یہیں پر وہ مشہور 10,000 گھنٹے کا اصول آتا ہے نا؟ بالکل، the 10,000 hour rule۔ جس کے مطابق کسی بھی شعبے میں عالمی معیار کی مہارت حاصل کرنے کے لیے تقریباً 10,000 گھنٹے کی مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیلنٹ سے زیادہ اہم چیز صرف وقت اور مشق ہے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ دیکھیں، 10,000 گھنٹے کوئی جادوئی ہنسا نہیں ہے۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ اتنے وقت کی گہری اور بامقصد مشق آپ کے دماغ کو جسمانی طور پر بدل دیتی ہے۔ یہ صرف وقت گزارنا نہیں، بلکہ ہر بار اپنی صلاحیتوں کو تھوڑا اور چیلنج کرنا ہے۔ صحیح۔ لیکن ہاں، بنیادی خیال یہی ہے کہ مسلسل اور مرکوز کوشش کسی بھی فطری ٹیلنٹ سے زیادہ طاقتور ہے۔ ٹیلنٹ آپ کو اچھی شروعات دے سکتا ہے، لیکن مہارت کی عمارت مشق کی اینٹوں سے ہی بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے گہرا مشاہدہ، پھر ہزاروں گھنٹوں کی مشق، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ کیا اب ہم ماہر بن گئے؟ ابھی نہیں۔ تیسرا اور آخری مرحلہ ہے تجربہ کاری، یعنی ایکسپیریمنٹیشن۔ اسے دی ایکٹیو موڈ کہا گیا ہے۔ ایکٹیو موڈ؟ جی، جب آپ بنیادی مہارت اور اعتماد حاصل کر لیں تو اب وقت ہے کہ آپ زیادہ فعال کردار ادا کریں۔ اب آپ صرف نقل نہیں کر رہے، بلکہ اپنے علم کو استعمال کر کے کچھ نیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی کوئی مثال؟ یہ عملی طور پر کیسا نظر آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے نئے پروجیکٹ شروع کرنا، زیادہ ذمہ داری لینا، اور سب سے اہم، اپنے کام کو دوسروں کی تنقید کے لیے پیش کرنا۔ آپ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ لیتے ہیں اور اسے شروع سے آخر تک خود مکمل کرتے ہیں۔ آپ اپنے آئیڈیاز کو اپنے باس یا ساتھیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ قدم اٹھانا تو بہت خوفناک ہو سکتا ہے۔ تنقید کا ڈر، ناکامی کا ڈر، بہت سے لوگ شاید اسی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہوں گے۔ اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ گرین کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس مرحلے میں بہت دیر کر دیتے ہیں اور اپنی کمفرٹ زون میں پھنسے رہتے ہیں۔ اس مرحلے کا مقصد کامیابی حاصل کرنا نہیں، بلکہ اپنی پیشرفت کا جائزہ لینا اور اپنی کمزوریوں کو پہچاننا ہے۔ جب آپ کا کام تنقید کے لیے سامنے آتا ہے، تبھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ جیسے ڈارون نے اپنے نظریات پر پہلے کپتان فٹز رائے سے بحث کی۔ بالکل، وہ اس کا سب سے بڑا نکات تھا۔ یہ ایک محفوظ ماحول میں خود کو عوامی رد عمل کے لیے تیار کرنے کا طریقہ تھا۔ تو یہ تینوں مراحل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ مشاہدے سے آپ سیکھتی ہیں کہ کیا سیکھنا ہے، مشق سے آپ وہ مہارت حاصل کرتے ہیں، اور تجربے سے آپ اس مہارت کو عملی جامہ پہنا کر اسے مزید نکھارتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ مہارت اچانک حاصل نہیں ہوتی، یہ ایک سست اور صبر آزما عمل ہے۔ یہ عاجزی، مشق اور ہر تجربے سے سیکھنے کی خواہش کے ذریعے آہستہ آہستہ تعمیر ہوتی ہے۔ یہ تینوں مراحل، گہرا مشاہدہ، مہارتوں کا حصول اور تجربہ کاری، مہارت کی وہ بنیاد ہیں جس پر آپ اپنی پوری عمارت کھڑی کرتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص شاگردی کی یہ ذہنیت اپنا لیتا ہے تو ہر چیلنج اور ہر مشکل فضیلت کی طرف ایک سیڑھی بن جاتی ہے۔ جی، یہ عمل صرف کیریئر کے آغاز میں ہی نہیں، بلکہ زندگی میں جب بھی کوئی نئی مہارت سیکھنی ہو تب بھی اتنا ہی اہم اور کارآمد ہے۔ بالکل۔ اگلی گفتگو میں ہم مثالی شاگردی کو مکمل کرنے کے لیے کچھ مخصوص حکمت عملیوں یعنی اسٹریٹجیز پر بات کریں گے جو کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ جیسے کہ پیسے پر سیکھنے کو ترجیح دینا، اپنے ذہنی افق کو مسلسل وسیع کرنا، اور ناکامی کو سیکھنے کے ایک موقع کے طور پر اپنانا۔ بہت خوب۔ اور جاتے جاتے سوچنے کے لیے ایک خیال چھوڑتے ہیں۔ آج کی اس تیز رفتار دنیا میں جہاں ہر کوئی فوری نتائج، فوری کامیابی اور فوری شہرت چاہتا ہے، کیا ہم نے صبر اور گہرائی سے سیکھنے کے اس فن کو کہیں کھو تو نہیں دیا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ کیا ہم سب ایک ایسی دوڑ میں شامل ہیں جہاں شاگردی کے لیے وقت ہی نہیں؟ اس پر غور کیجیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ ہم مہارت کی طرف اپنا سفر جاری رکھیں گے۔ تو آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو
شاید ہم سب کی زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر بہت اہم ہو جاتا ہے، جی یعنی وہ ایک شخص، وہ ایک رہنما، آپ کا استاد یا جسے ہم مینٹور کہتے ہیں۔ جی ہم سب نے ایسی کہانیاں سنی ہیں، لیکن رابرٹ گرین کے مطابق یہ صرف اچھی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ کسی بھی شعبے میں کمال حاصل کرنے کا یہ سب سے تیز اور مؤثر راستہ ہے۔ بالکل۔ ان کا کہنا ہے کہ بغیر رہنمائی کے لوگ اکثر سالوں تک بھٹکتے رہتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم اسی استاد شاگرد کے رشتے کی گہرائی میں اتریں گے، یہ کیسے بنتا ہے، کیسے کام کرتا ہے، اور سب سے اہم، اس سے علم حاصل کرنے کے بعد اس کے سائے سے نکلنا کیوں ضروری ہے۔ اور اس پورے عمل کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین مثال ہے، مشہور سائنسدان مائیکل فیراڈے۔ بالکل، اور یہ رشتہ واقعی ایک کیمیاگری یعنی الکمی جیسا ہے۔ اچھا۔ جس طرح ایک کیمیاگر عام دھات کو سونے میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح ایک اچھا استاد آپ کی خام صلاحیتوں کو پہچان کر انہیں حقیقی مہارت میں بدل دیتا ہے۔ واہ! یہ صرف معلومات کا تبادلہ نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنے کا، مسائل کو دیکھنے کا اور تخلیقی حل نکالنے کا ایک پورا طریقہ سیکھنے کا عمل ہے۔ ایک طرح سے ذہن کی منتقلی۔ جی بالکل۔ چلیں پھر مائیکل فیراڈے کی کہانی سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ 19ویں صدی کے لندن کی بات ہے۔ ایک غریب لوہار کا بیٹا جس کا مستقبل تقریباً طے تھا، وہ بھی شاید وہی کام کرتا، لیکن اس کے اندر علم کی ایک ایسی پیاس تھی جو اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ صحیح۔ اسے کتابوں کی جلدیں بنانے والی ایک دکان پر کام ملا، اور یہ اس کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھا۔ اچھا۔ اس نے وہاں ہر وہ کتاب پڑھ ڈالی جو اس کے ہاتھ لگی۔ وہیں سائنس کی کتابیں پڑھتے ہوئے اسے بجلی یعنی الیکٹریسٹی کے موضوع نے اپنی گرفت میں لے لیا، اور اسے لگا کہ یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ فیراڈے کو بہت جلد یہ احساس ہو گیا کہ صرف کتابیں پڑھنا وہ کافی نہیں ہے۔ کتابیں آپ کو کیا تو بتا سکتی ہیں، لیکن کیسے نہیں سکھا سکتی۔ سائنس صرف حقائق جمع کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ تجربات کرنے، سوالات پوچھنے اور سوچنے کا ایک عملی فن ہے۔ تو اسے ایک زندہ استاد کی ضرورت تھی۔ بالکل، جو اسے یہ فن سکھا سکے۔ اور اس کی نظر اس وقت کے سب سے بڑے کیمیادان سر ہمفری ڈیوی پر پڑی۔ اور اس نے جو طریقہ اپنایا وہ بھی کمال کا تھا۔ اس نے ڈیوی کے لیکچرز میں جانا شروع کیا، اور ان کے نوٹس اتنی تفصیل سے، اتنی خوبصورتی سے بنائے کہ وہ نوٹس خود ایک کتاب لگتے تھے۔ واہ! اس نے ان نوٹس کو جلد کر کے ڈیوی کو بھیج دیا، اس امید پر کہ شاید وہ اسے کوئی کام دے دے۔ اور پھر قسمت نے بھی یاوری کی۔ ڈیوی کی لیب میں ایک حادثہ ہوا جس میں ان کی آنکھیں زخمی ہو گئیں اور وہ کچھ عرصے کے لیے لکھنے پڑھنے سے قاصر ہو گئے۔ انہیں ایک اسسٹنٹ کی ضرورت تھی، اور انہیں فیراڈے کے وہ شاندار نوٹس یاد آ گئے۔ تو انہوں نے فیراڈے کو بلا لیا؟ جی، اور یہ فیراڈے کے لیے زندگی بدل دینے والا لمحہ تھا۔ اس نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اس نے اتنی محنت اور لگن سے کام کیا کہ جلد ہی وہ ڈیوی کی لیب میں ایک مستقل اسسٹنٹ بن گیا۔ یہیں سے اس کی اصل تربیت شروع ہوئی۔ اور اس تربیت کی رفتار حیران کن تھی۔ جو چیزیں فیراڈے شاید اکیلے 10 سال میں بھی نہ سیکھ پاتا، وہ اس نے ڈیوی کی رہنمائی میں چند سالوں میں سیکھ لیں۔ اس کی ایک بہترین مثال ہیرے کا تجربہ ہے۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ ڈیوی نے یہ ثابت کیا کہ ہیرا اور کوئلہ دونوں خالص کاربن سے بنے ہیں۔ ایک منٹ، ہیرا اور کوئلہ؟ جی، فرق صرف ایٹموں کی ترتیب کا ہے۔ یہ تو حیران کر دینے والی بات ہے۔ یعنی اصل سبق سائنس کا فارمولا نہیں تھا، بلکہ یہ سیکھنا تھا کہ سوچا کیسے جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ تو کسی بھی شعبے پر لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ سائنس ہو، آرٹ ہو یا بزنس۔ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ فیراڈے کے لیے سیکھنے کی بات یہ نہیں تھی کہ ہیرا کس چیز سے بنا ہے، بلکہ یہ تھی کہ ڈیوی نے کس طرح ایک پیچیدہ خیال کو ثابت کرنے کے لیے ایک انتہائی سادہ اور خوبصورت تجربہ ڈیزائن کیا۔ اس نے سوچنے کا طریقہ سیکھا۔ جی، اس نے یہ سیکھا کہ ایک سائنسدان کا ذہن کیسے کام کرتا ہے، وہ کس طرح مفروضوں کو ٹیسٹ کرتا ہے۔ یہ وہ تخلیقی سوچ تھی جو اسے کسی کتاب سے نہیں مل سکتی تھی۔ لیکن پھر اس رشتے میں ایک موڑ آتا ہے۔ 8 سال کی محنت کے بعد فیراڈے خود ایک ماہر سائنسدان بن چکا تھا۔ لیکن لگتا ہے کہ ڈیوی اسے اب بھی اپنا چھوٹا سا اسسٹنٹ ہی سمجھتا تھا۔ صحیح۔ اور پھر جب فیراڈے نے الیکٹرو میگنیٹزم پر اپنی وہ مشہور دریافت کی جو آگے چل کر تمام الیکٹرک موٹرز کی بنیاد بنی، تو ڈیوی کا رد عمل بہت
بہت عجیب تھا۔ جی، ڈیوی نے تعریف کرنے کے بجائے اس پر چوری کا الزام لگا دیا الزام؟ اور اس کی ترقی روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ حسد تھا یا شاید اپنے سب سے قابل شاگرد کو خود سے آگے بڑھتا دیکھنے کا خوف؟ یہ تو بہت نازک مرحلہ ہے۔ جی، یہ استاد شاگرد کے رشتے کا سب سے نازک اور اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب شاگرد کو استاد کے سائے سے نکلنا ہی پڑتا ہے، چاہے یہ عمل کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ ایک منٹ، کیا یہ ممکن نہیں کہ ڈیوی واقعی یہ سمجھتا ہو کہ فیراڈے نے اس کا کام چوری کیا ہے؟ ہم اسے حسد کہہ رہے ہیں، لیکن شاید ایک استاد کے نقطہ نظر سے یہ اپنی انٹلیکچوئل پراپرٹی کی حفاظت کرنا ہو؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ ہو سکتا ہے ڈیوی کے ذہن میں ایسا ہی ہو، کیونکہ اکثر بڑے لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ان کے شاگرد ان سے آزادانہ طور پر کچھ بڑا سوچ سکتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن تاریخ اور شواہد یہی بتاتے ہیں کہ وہ خیال خالصتاً فیراڈے کا تھا۔ یہاں اصل نقطہ یہ ہے کہ رشتہ ایک ایسے موڑ پر پہنچ گیا تھا جہاں وہ فیراڈے کی ترقی میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ تو فیراڈے نے کیا کیا؟ فیراڈے نے ہمت کی، ان الزامات کا سامنا کیا اور اپنا الگ راستہ بنایا، اور آخرکار وہ اپنے استاد سے کہیں بڑا سائنسدان ثابت ہوا۔ واہ! اس نے علم جذب کیا لیکن اپنی انفرادیت قائم رکھی۔ تو فیراڈے کی کہانی سے یہ سبق تو واضح ہے کہ ایک استاد کتنا ضروری ہے، لیکن آج کے دور میں یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ کس لحاظ سے؟ آج کل تو معلومات ہر جگہ موجود ہیں۔ کیا ایک ذہین شخص یوٹیوب، آن لائن کورسز اور کتابوں کے ذریعے خود کو ایک ماہر نہیں بنا سکتا؟ شاید آج کے دور میں استاد کی ضرورت اتنی نہیں رہی۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے۔ معلومات ضرور موجود ہے، بلکہ معلومات کا ایک سمندر ہے، اور یہی تو مسئلہ ہے۔ اچھا؟ ایک استاد آپ کو اس سمندر میں سمت دیتا ہے۔ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیا چیز اہم ہے اور کیا غیر ضروری۔ مشہور فلسفی گوئٹے نے کہا تھا، ایک باصلاحیت شخص اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ اسے تنہا چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس لیے کہ وہ خود کو فن اور اچھے استادوں کے حوالے کر دے جو اسے کچھ بنائیں۔ تو استاد آپ کا وقت بچاتا ہے۔ بالکل، آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ وقت۔ جو راستہ آپ خود 10 سال میں طے کریں گے وہ شاید 5 سال میں طے کروا دے، کیونکہ وہ آپ کو ان تمام غلط راستوں پر جانے سے بچاتا ہے جن پر وہ خود چل چکا ہے۔ اور یہ صرف تکنیکی رہنمائی نہیں ہوتی ہے نا، اس میں ایک جذباتی تعلق بھی شامل ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ شاید سب سے اہم حصہ ہے۔ جب آپ کسی کے دل سے عزت کرتے ہیں تو آپ صرف ان کی باتیں نہیں سنتے، آپ ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، آپ لاشعوری طور پر ان کے کام کرنے کا انداز، ان کی سوچ کا طریقہ، یہاں تک کہ ان کی عادات بھی اپنانے لگتے ہیں۔ ہاں، یہ جذباتی لگاؤ سیکھنے کے عمل کو بہت گہرا اور تیز بنا دیتا ہے۔ اور استاد بھی شاید آپ میں اپنا نوجوان روپ دیکھتا ہوگا۔ یقیناً، اور آپ کی کامیابی میں اسے اپنی کامیابی نظر آتی ہے۔ یہ ایک خاموش، گہرا رشتہ ہوتا ہے جو الفاظ سے کہیں زیادہ سکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک اچھا استاد ڈھونڈا کیسے جائے؟ ہر کسی کو تو اپنی فیلڈ کا ہمفری ڈیوی نہیں مل سکتا۔ اس رشتے کو بنانے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہیں؟ اس کے لیے رابرٹ گرین نے کچھ بہت عملی حکمت عملیاں بتائی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اپنی ضروریات کے مطابق استاد کا انتخاب کریں۔ مطلب؟ آپ کو ایسا شخص ڈھونڈنا ہے جس کا کام آپ کے دل کو چھوتا ہو اور جو آپ کی منزل سے مطابقت رکھتا ہو۔ مثال کے طور پر مشہور آرکیٹیکٹ فرینک لوئڈ رائٹ نے لوئس سلیون کو اپنا استاد چنا۔ اچھا۔ کیونکہ سلیون اس وقت جدید فنی تعمیر یعنی ماڈرن آرکیٹیکچر میں سب سے آگے تھے، اور رائٹ کا جنون بھی یہی تھا۔ اور کبھی کبھی استاد آپ کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ کون سا راستہ نہیں لینا۔ بالکل، جیسے ماہر نفسیات کارل یونگ نے سگمنڈ فرائڈ کو چنا۔ وہ فرائڈ کے کام سے بے حد متاثر تھے، لیکن ساتھ ہی ان کے کچھ نظریات سے اختلاف بھی رکھتے تھے۔ تو انہوں نے فرائڈ سے بحث کی؟ جی، فرائڈ کے ساتھ کام کر کے اور ان سے بحث کر کے یونگ اپنے خیالات کو زیادہ واضح کر سکے۔ فرائڈ نے انہیں وہ بنیاد فراہم کی جس کے خلاف وہ اپنے نظریات کو کھڑا کر سکے۔ تو استاد ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جس کی آپ ہر بات مانیں، بلکہ وہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کرے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن اگر استاد آپ کو ایسی رائے دے جو سننے میں اچھی نہ لگے، ہم سب اپنی تعریف سننا پسند کرتے ہیں، سخت تنقید کو قبول کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ بالکل مشکل ہوتا ہے، اور یہی دوسری حکمت عملی کا مرکز ہے۔ استاد کے آئینے میں گہرائی سے جھانکیں،
یعنی سخت اور حقیقی فیڈ بیک قبول کریں۔ ٹف لو۔ جی، ٹف لو۔ اس کی ایک بہت شدید مثال زین ماسٹر ہاؤکوین زین جی کی ہے۔ ان کے استاد شوجو روجن انتہائی سخت تھے۔ کتنے سخت؟ وہ انہیں ذہنی طور پر توڑ دیتے تھے تاکہ وہ پرانے خیالات اور اپنی انا سے باہر نکل کر حقیقت کو دیکھ سکیں۔ ایک منٹ، یہ مثال تو بہت ایکسٹریم ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اسے مارتے بھی تھے اور گالیاں بھی دیتے تھے۔ جی، یہ سچ ہے۔ کیا آج کے دور میں اسے مینٹرشپ کہا جائے گا یا ابیوز؟ اس طریقے کے خطرات بھی تو ہوں گے۔ آپ کا نقطہ 100% درست ہے۔ آج کے دور میں یہ طریقہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ تو پھر یہ مثال کیوں دی جاتی ہے؟ اس مثال کا مقصد مار پیٹ کو فروغ دینا نہیں، بلکہ اس کے پیچھے چھپے اصول کو سمجھنا ہے۔ وہ اصول ہے انا کو توڑنا۔ ایک اچھا استاد آپ کو وہ سچ بتاتا ہے جو کوئی اور نہیں بتائے گا۔ وہ آپ کی کمزوریوں پر نرمی نہیں برتے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ترقی اسی وقت ہوتی ہے جب آپ اپنی خامیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ تو آج کے دور میں یہ سخت فیڈ بیک کیسے مل سکتا ہے؟ یہ ایک سخت کوڈ ریویو کی شکل میں ہو سکتا ہے، ایک کوچ کی طرف سے سخت ٹریننگ، یا ایک پروفیسر کی طرف سے آپ کے کام پر بے رحمانہ تنقید۔ اگر ہم صرف تعریف سننا چاہتے ہیں تو ہم کبھی نہیں سیکھ پائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو انا کو توڑ دیا، سخت فیڈ بیک قبول کر لیا، اب کیا؟ اب اس علم کو اپنا کیسے بنایا جائے؟ ایسا نہ ہو کہ شاگرد صرف استاد کی نقل بن کر رہ جائے۔ یہ تیسری اور بہت اہم حکمت عملی کی طرف لاتا ہے۔ استاد کے خیالات کو اپنی شکل دیں۔ اس کی کوئی مثال؟ بہترین مثال مشہور پیانو نواز گلین گولڈ کی ہے۔ ان کے استاد البرٹو گیریرو انہیں بہت خاص ٹیکنیک سکھاتے تھے۔ گولڈ ہر بات کو ایک شاگرد کی طرح جذب کرتے تھے، لیکن پھر گھر جا کر اس پر اپنے تجربات کرتے، اسے توڑتے، موڑتے اور اپنے انداز میں ڈھال لیتے تھے۔ اچھا، وہ استاد کے علم کو بنیاد بناتے تھے، لیکن اس پر عمارت اپنی انفرادیت کی کھڑی کرتے تھے۔ جیسا کہ لیونارڈو ڈا ونچی نے کہا تھا، وہ شاگرد غریب ہے جو اپنے استاد سے آگے نہ نکلے۔ مقصد کاپی کرنا نہیں بلکہ آگے بڑھنا ہے۔ بالکل۔ یہ رشتہ تو وقت کے ساتھ بدلتا بھی ہوگا، ہے نا؟ شروع میں شاگرد صرف لیتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہوگا جب وہ بھی کچھ دینے کے قابل ہو جاتا ہوگا۔ یقیناً، اور یہ چوتھی حکمت عملی ہے، ایک دو طرفہ تعلق قائم کریں۔ انٹریکٹیو۔ جی، شروع میں یہ رشتہ یک طرفہ ہوتا ہے، علم استاد سے شاگرد کی طرف بہتا ہے، لیکن جیسے جیسے شاگرد مہارت حاصل کرتا ہے، یہ ایک شراکت داری میں بدل سکتا ہے، جیسے باکسنگ میں ہوتا ہے۔ بالکل۔ باکسنگ ٹرینر فریڈی روچ اور باکسر مینی پیکیاؤ کی مثال دیکھیں۔ شروع میں روچ سکھاتے تھے اور پیکیاؤ سیکھتے تھے، لیکن جب پیکیاؤ دنیا کے بہترین باکسرز میں سے ایک بن گئے تو وہ بھی روچ کو نئے آئیڈیاز دینے لگے، اپنے مخالفین کے بارے میں اپنی رائے دینے لگے۔ تو پھر وہ مل کر حکمت عملی بناتے تھے؟ جی، اس سے ان کا رشتہ اور بھی مضبوط اور نتیجہ خیز ہو گیا۔ شاگرد کی طرف سے آنے والا نیا زاویہ استاد کو بھی مزید سیکھنے اور بہتر ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ سب بہت اچھا ہے، لیکن ایک عملی سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر کسی کو اپنی فیلڈ میں کوئی اچھا استاد ملے ہی نہ تو، یا وہ کسی ایسی جگہ ہو جہاں اس تک رسائی ممکن نہ ہو، کیا پھر سب ختم؟ کیا اسے ہار مان لینی چاہیے؟ ہرگز نہیں، یہ ایک حقیقی مسئلہ ہے اور اس کے لیے بھی ایک راستہ ہے۔ اس صورت میں آپ کو تھامس ایڈیسن کی مثال پر عمل کرنا ہوگا۔ ایڈیسن؟ اس کا تو کوئی استاد نہیں تھا، ہے نا؟ جی، کوئی باقاعدہ استاد نہیں ملا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کتابوں کو اپنا استاد بنا لیا، خاص طور پر مائیکل فیراڈے کی تحریروں کو۔ اچھا۔ اس نے فیراڈے کے تجربات کو پڑھا اور پھر خود انہیں کرنے کی کوشش کی۔ اس نے خود انحصاری، سخت محنت اور مسلسل تجربات سے خود کو سکھایا۔ یعنی اس نے اپنی کمزوری کو ہی اپنی طاقت بنا لیا؟ بالکل، کیونکہ اسے کوئی سکھانے والا نہیں تھا، اس لیے اس کا ذہن کسی ایک سوچ یا طریقے کا پابند نہیں ہوا۔ وہ ہر مسئلے کو بالکل نئے اور انوکھے زاویے سے دیکھتا تھا۔ اس نے ہزاروں ناکام تجربات کیے؟ جی، لیکن ہر ناکامی سے کچھ سیکھا۔ یہ راستہ بہت لمبا، مشکل اور تنہا ہے، لیکن اگر کوئی استاد نہ ملے تو یہ ناممکن نہیں ہے۔ تاریخ ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے خود کو تراشا، لیکن ان کی رہنمائی بھی ماضی کے عظیم لوگوں کی کتابوں اور کام نے کی۔ تو اگر ہم آج کی ساری بات کو سمیٹیں تو مینٹورشپ یا رہنمائی یہ کسی پر انحصار کرنے یا اس کی نقل کرنے کا نام نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تیزی سے ترقی کے لیے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ صحیح استاد کا انتخاب کرنا،
ان کے طریقوں کا گہرائی سے مطالعہ کرنا، ان کے فیڈ بیک کو قبول کرنا اور پھر آہستہ آہستہ اس علم میں اپنی اصلیت اور انفرادیت کو شامل کرنا، یہ مہارت کی طرف ایک مضبوط پل بنانے جیسا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی۔ اور مقصد ہمیشہ اپنے استاد سے علم حاصل کرنا اور پھر ان سے بھی آگے نکلنا ہونا چاہیے۔ اس پر ایک آخری سوچ یہ ہے کہ یہ ساری گفتگو ایک استاد تلاش کرنے اور ایک اچھا شاگرد بننے کے بارے میں تھی۔ جی، لیکن اس عمل کا دوسرا رخ کیا ہے؟ جب کوئی خود اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ کسی کا استاد بن سکے تو اس کی ذمہ داریوں اور سوچ کا انداز کیسے بدلتا ہے؟ واہ، ایک عظیم شاگرد ہونا ایک بات ہے، لیکن ایک عظیم استاد بننا بالکل دوسری۔ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ بہت خوب۔ اور مہارت کی طرف یہ سفر جاری ہے۔ اگلی گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ اس سفر میں سماجی ذہنت یعنی سوشل انٹیلیجنس انسانی تعلقات کو سمجھنے اور جذباتی غلطیوں سے بچنے کے لیے کیوں ضروری ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ کیونکہ صرف ہنر کافی نہیں، لوگوں کے ساتھ چلنا بھی ایک فن ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کسی بھی فیلڈ میں ماسٹری یا مہارت حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز ٹیلنٹ ہے، لیکن ہمارے آج کے ذرائع یعنی رابرٹ گرین کی کتاب مہارت اس خیال کو ایک طرح سے چیلنج کرتی ہے۔ جی بالکل، گرین کا کہنا ہے کہ اصل رکاوٹ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، اصل رکاوٹ وہ ہماری جذباتی توانائی ہے جو لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں ضائع ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ جیسے غلط فہمیاں، حسد یا وہ جو چھپے ہوئے ارادے ہوتے ہیں لوگوں کے۔ بالکل، یہ سب چیزیں ہمیں اپنے اصل مقصد سے بھٹکا دیتی ہیں اور ہماری ساری انرجی ان چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں ہی لگ جاتی ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے سوشل انٹیلیجنس یعنی معاشرتی ذہانت۔ سوشل انٹیلیجنس؟ جی، اور یہ کوئی چالاکی یا لوگوں کو استعمال کرنے کا ہنر نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کو ویسا دیکھنے کی صلاحیت ہے جیسے وہ اصل میں ہے، بغیر اپنے جذبات یا خواہشات کا رنگ چڑھائے۔ مطلب حقیقت پسندی سے دیکھنا۔ بالکل، جب ہم یہ سیکھ جاتے ہیں تو ہم غیر ضروری جھگڑوں سے بچ جاتے ہیں اور اپنی ذہنی توانائی کو اپنے کام پر لگا پاتے ہیں۔ تو آج ہم رابرٹ گرین کی کتاب مہارت کے اسی چوتھے باب پر گہرائی سے بات کریں گے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ یہ صلاحیت آخر پیدا کیسے کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے ہم بینجامن فرینکلن کی زندگی کی کہانی کو ایک مثال کے طور پر دیکھیں گے۔ جی، اور دیکھیں گے کہ وہ سماجی معاملات میں ایک کہہ لیں بھولے بھالے نوجوان سے ایک ماہر کیسے بنا۔ تو شروعات کہاں سے کریں؟ شروعات اس سوال سے کرتے ہیں کہ ہم انسان آخر لوگوں کو سمجھنے میں اتنے کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ گرین کے مطابق اس کی جڑ ہمارے لمبے بچپن میں ہے۔ لمبے بچپن میں مطلب؟ دیکھیے، انسان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بہت کمزور اور بے بس ہوتا ہے نا؟ جی بالکل۔ اور وہ سالوں تک اپنے والدین پر انحصار کرتا ہے۔ اس انحصار کی وجہ سے ہم لاشعوری طور پر اپنے والدین کو حقیقت سے زیادہ طاقتور اور بے غرض سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ ہماری بقا کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ یعنی اگر ہم بچپن میں ہی اپنے والدین کی کمزوریاں دیکھ لیں تو شاید ہمارا ان پر سے بھروسہ اٹھ جائے۔ بالکل، اور یہ ہمارے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا ہماری بڑی عمر کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ یہ ایک عادت بن جاتی ہے۔ ہم بڑے ہو کر بھی دوسرے لوگوں کو، جیسے اپنے باس کو یا دوستوں کو، اپنی جذباتی ضرورتوں کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ ہم ان سے امیدیں لگا لیتے ہیں۔ جی، ہم ان کے اصل کردار کو نہیں دیکھتے، بلکہ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اسی کو گرین سادہ لوہانہ نقطۂ نظر یا دی نائیو پرسپیکٹو کہتا ہے۔ اور اس کی قیمت بہت بھاری ہو سکتی ہے، جس کی سب سے اچھی مثال بینجامن فرینکلن کی جوانی میں ملتی ہے۔ 17 سال کی عمر میں وہ بہت باصلاحیت تھا، لیکن لوگوں کو سمجھنے میں بالکل ناتجربہ کار۔ تو اس کی پہلی بڑی سماجی غلطی اپنے ہی بھائی جیمز کے ساتھ ہوئی۔ ہاں، وہ اپنے بھائی کے اخبار میں کام کرتا تھا، ٹھیک؟ جی، لیکن اس کا بھائی اسے لکھنے نہیں دیتا تھا۔ تو فرینکلن نے سائلنس ڈاگڈ کے فرضی نام سے خط لکھنا شروع کر دیے، اور وہ خطوط بہت مشہور ہو گئے۔ بہت زیادہ۔ تو فرینکلن نے سوچا کہ جب وہ سچ بتائے گا تو اس کا بھائی بہت خوش ہوگا، اس کی تعریف کرے گا۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ بالکل نہیں ہوا۔ یہی تو اس کی سادہ لوہی تھی۔ جب حقیقت سامنے آئی تو جیمز خوش ہونے کے بجائے غصے اور حسد سے بھر گیا۔ اسے لگا کہ اس کے چھوٹے بھائی نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ جی، اور سب کے سامنے نیچا دکھایا ہے۔
فرینکلن یہ سمجھ ہی نہیں سکا کہ اس کی اپنی کامیابی اس کے بھائی کے اندر حسد پیدا کر سکتی ہے۔ وہ لوگوں کے جذبات کی پیچیدگی کو پڑھ ہی نہیں پایا۔ تو یہ اس کی پہلی ناکامی تھی، وہ بھی تکنیکی نہیں بلکہ سماجی اور جذباتی۔ بہت بڑی ناکامی تھی، لیکن اس نے اس سے بھی نہیں سیکھا۔ اچھا؟ اس کا دوسرا بڑا سبق گورنر ولیم کیتھ سے ملا، فلاڈیلفیا میں۔ او ہاں، وہ وعدے والا قصہ۔ جی، کیتھ نے فرینکلن سے وعدہ کیا کہ وہ اسے اپنی پرنٹنگ شاپ کھولنے کے لیے پیسے دے گا۔ فرینکلن اپنے خوابوں میں اتنا کھو گیا کہ اس نے گورنر کے کھوکھلے وعدوں کے سارے اشارے نظر انداز کر دیے۔ اور وہ لندن چلا گیا، یہ سوچ کر کہ وہاں پیسے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بالکل، اور لندن پہنچ کر اسے پتا چلا کہ گورنر کیتھ تو صرف باتیں بنانے والا آدمی تھا، نہ اس کے پاس پیسہ تھا، نہ ہی وعدہ پورا کرنے کا کوئی ارادہ۔ فرینکلن کو کتنا برا لگا ہوگا۔ اسے اس بات پر اتنا افسوس نہیں ہوا کہ وہ لندن میں اکیلا ہے، بلکہ اس بات پر کہ وہ ایک شخص کے کردار کو پڑھنے میں اتنی بری طرح ناکام کیسے ہو گیا۔ اور یہ سلسلہ رکا نہیں، لندن کی پرنٹنگ شاپ میں بھی تو کچھ ہوا تھا۔ جی، وہاں اس نے ایک اور سماجی غلطی کی۔ اس کے ساتھی کام کے دوران بیئر پینے کے لیے ایک فنڈ چلاتے تھے۔ اور فرینکلن نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ ہاں، کیونکہ وہ اسے اپنے اصولوں کے خلاف سمجھتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ سچ بول دے گا تو لوگ سمجھ جائیں گے۔ لیکن اصولوں پر قائم رہنا تو اچھی بات ہے، اس میں غلطی کیا تھی؟ غلطی اصولوں میں نہیں تھی، بلکہ اس کے طریقے میں تھی۔ اس نے اپنے عمل سے اپنے ساتھیوں کو یہ محسوس کروایا کہ وہ ان سے بہتر ہے۔ تو وہ ناراض ہو گئے اور خفیہ طور پر اس کے کام میں گڑبڑ کرنے لگے۔ اس کے ٹیکسٹ میں غلطیاں ڈال دیتے اور پھر اسے بھوت کا کام کہہ دیتے۔ تو ایک طرف وہ اپنے کام میں اتنا ماہر، اور دوسری طرف لوگوں کو سمجھنے میں بار بار فیل ہو رہا تھا۔ اس نے خود اس تضاد کو کیسے حل کیا؟ کوئی لائٹ بلب مومنٹ تھا اس کی زندگی میں؟ بالکل تھا، اور یہی اس کی ذہانت ہے۔ ان سب تجربات کے بعد اس نے سوچا کہ جب کام کی بات آتی ہے تو وہ بہت منطقی ہوتا ہے، اپنی کمزوریاں مانتا ہے، انہیں ٹھیک کرتا ہے۔ لیکن جب لوگوں کی بات آتی ہے تو وہ مکمل طور پر جذباتی ہو جاتا ہے اور حقیقت سے دور ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس نے فیصلہ کیا کہ بس اب اسے بدلنا ہوگا۔ تو اس نے کیا کیا پھر؟ اس نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ اس نے 3 بنیادی اصول بنائے۔ پہلا، آئندہ وہ لوگوں سے ملتے وقت فوری جذباتی رد عمل نہیں دے گا، بلکہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر ٹھنڈے دماغ سے سوچے گا۔ غصے یا امید کو بیچ میں نہیں آنے دے گا۔ جی۔ دوسرا، اس نے وہی تکنیک استعمال کرنے کا فیصلہ کیا جو اس نے سائلنس ڈاگڈ کا کردار بناتے ہوئے کی تھی، یعنی خود کو دوسروں کی جگہ رکھ کر سوچنا۔ یہ صرف ہمدردی نہیں تھی، ہے نا؟ نہیں، یہ ایک ذہنی مشق تھی۔ وہ دوسروں کے ذہن میں داخل ہو کر دنیا کو ان کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرتا۔ اور تیسرا اصول؟ تیسرا اصول ایک نیا فلسفہ اپنانا تھا، انسانی فطرت کو قبول کرنا۔ اس نے سمجھ لیا کہ لوگوں کو بدلنے کی کوشش بیکار ہے۔ مطلب جو جیسا ہے اسے ویسے ہی قبول کر لو۔ بالکل، کچھ لوگ حاسد ہوں گے، کچھ دھوکے باز، ان پر غصہ کرنا اپنی توانائی ضائع کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ انہیں ویسے ہی قبول کیا جائے جیسے گلاب کے ساتھ کانٹوں کو کیا جاتا ہے۔ یہ فلسفہ تھوڑا مایوس کو نہیں لگتا کہ لوگ بدل نہیں سکتے؟ یہ مایوسی نہیں، حقیقت پسندی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ برا رویہ برداشت کریں، بلکہ یہ کہ آپ لوگوں کی فطرت کو سمجھ کر اپنی حکمت عملی بنائیں۔ اپنی ذہنی توانائی بچانے کے لیے۔ بالکل، اور اس کا عملی مظاہرہ ہمیں فوراً دیکھنے کو ملا جب وہ فلاڈیلفیا واپس آیا۔ آپ سیمیول کیمر والے واقعے کی بات کر رہے ہیں؟ جی، اس کے پرانے مالک کیمر نے اسے مینیجر کی نوکری دی۔ پرانا فرینکلن شاید خوش ہو جاتا، لیکن نیا سوشل انٹیلیجنس والا فرینکلن اس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر سوچا۔ اس نے کیمر کے رویے میں غیر معمولی دوستی محسوس کی جو اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ پھر اس نے خود کو کیمر کی جگہ رکھ کر سوچا اور اسے سارا منصوبہ سمجھ آ گیا۔ اور منصوبہ کیا تھا؟ بدلہ لینا؟ بدلا۔ کیمر چاہتا تھا کہ فرینکلن نئے ملازمین کو ٹریننگ دے اور جب وہ ماہر ہو جائیں تو فرینکلن کو نوکری سے نکال دے۔ تو فرینکلن نے کیا کیا؟ اس نے لڑائی کی؟ نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں۔ اس نے خاموشی سے اپنا منصوبہ بنایا۔ اس نے گاہکوں سے اچھے تعلقات بنائے، ایک اسسٹنٹ کو ٹریننگ دی، اور صحیح وقت پر اپنی دکان کھول لی۔ بالکل، بغیر کسی لڑائی کے شطرنج کی بازی کی طرح یہ کھیل جیت لیا۔ یہ تو کمال تھا، لیکن اس نے تو ایک مخالف کو دوست بھی بنا لیا تھا، ہے نا؟ جی، اور یہ اس کی مہارت کا عروج تھا۔
سیاست میں ایک بااثر شخص آئزیک نورس اس کا مخالف بن گیا۔ فرینکلن نے لڑنے کے بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کی۔ اس نے مشاہدہ کیا؟ جی، اور اسے پتہ چلا کہ نورس مغرور ہے لیکن اندر سے عدم تحفظ کا شکار ہے، اور اسے نایاب کتابوں کا بہت شوق ہے۔ تو اس نے اس کمزوری کو استعمال کیا؟ استعمال نہیں کیا، اسے ایک پل بنایا۔ اس نے نورس کو خط لکھا، اس کی کتابوں کی تعریف کی اور اس سے ایک نایاب کتاب ادھار مانگی۔ اس سے تو نورس کی انا کو تسکین ملی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ وہ خوش ہوا، کتاب بھیج دی۔ فرینکلن نے وقت پر واپس کی اور شکریہ کا خط لکھا۔ اور پھر اگلی ملاقات میں نورس خود فرینکلن کے پاس آیا اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ وہ دونوں گہرے دوست اور سیاسی اتحادی بن گئے۔ فرینکلن کی کہانیاں تو بہت متاثر کن ہیں، لیکن اگر ہم اس مہارت کو عملی اصولوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ گرین اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا ہے مخصوص علم، یعنی لوگوں کو انفرادی طور پر پڑھنا۔ اس کا پہلا اصول تو یہی ہوگا کہ الفاظ پر نہیں، باڈی لینگویج پر دھیان دو۔ بالکل، لوگوں کے لہجے، ان کی آنکھوں میں سچائی چھپی ہوتی ہے۔ اور دوسرا اصول کہ جو لوگ کہتے ہیں اس سے زیادہ اہم وہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز۔ جی، اعمال سے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ اور تیسرا اہم نکتہ، پہلے تاثر پر کبھی فیصلہ نہ کریں۔ لوگ اکثر ایک ماسک پہنے ہوتے ہیں، ان کا اصل چہرہ وقت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ یہ تو ہوا مخصوص علم، اور دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا ہے عمومی علم، یعنی انسانی فطرت کی ان سچائیوں کو سمجھنا جو سب میں مشترک ہیں۔ آپ 7 ڈیڈلی ریالٹیز کی بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ وہ منفی خصوصیات ہیں جو ہم سب میں تھوڑی بہت ہوتی ہیں لیکن کچھ لوگوں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم ہر وقت لوگوں میں یہ منفی چیزیں ہی تلاش کرتے رہیں گے تو کیا ہم بدگمان نہیں ہو جائیں گے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیں، مقصد بدگمان ہونا نہیں ہے بلکہ باخبر رہنا ہے۔ جیسے آپ موسم کی پیشن گوئی دیکھتے ہیں، طوفان کی امید نہیں کرتے لیکن اس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فرق سمجھ میں آیا۔ تو ان میں سے کچھ مثالیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی اور سب سے خطرناک ہے حسد، یعنی envy۔ اسے پہچاننا بہت مشکل ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ اس کی علامات میں شامل ہے آپ کی بہت زیادہ تعریف کرنا یا شروع میں ہی بہت زیادہ قریب آنے کی کوشش کرنا۔ اچھا، اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی کامیابیوں کا زیادہ شور نہ مچائیں اور کبھی کبھار اپنی کمزوریاں بھی ظاہر کریں۔ اور دوسری حقیقت؟ دوسری ہے سختی پسندی یا ریجیڈیٹی۔ لوگ تبدیلی سے گھبراتے ہیں اور پرانے طریقوں پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ ان سے منطق سے بحث کرنا بیکار ہے۔ بالکل، ان کے سامنے ظاہری طور پر ان کی بات مانیں لیکن اپنا ذہن کھلا رکھیں اور خاموشی سے اپنا کام کریں۔ اور تیسری غیر فعال جارحیت، پیسو ایگریشن، یہ تو آج کل بہت سننے میں آتی ہے۔ جی، اور یہ بہت عام ہے۔ یہ براہ راست لڑائی کے خوف سے پیدا ہوتی ہے۔ لوگ باواسطہ طریقوں سے حملہ کرتے ہیں، جیسے کام میں دیر کرنا یا طنز کرنا۔ بالکل وہی دفتر والے بھوت۔ تو ایسے لوگوں سے کیسے نمٹا جائے؟ پہلے تو انہیں پہچانیں، ان کے پیٹرن کو دیکھیں، پھر یا تو ان سے بچیں یا انہی کے انداز میں اشارہ دیں کہ آپ سے الجھنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ ان کے ڈرامے میں الجھنے سے بچنا سب سے اہم ہے۔ یہ سب بہت گہری باتیں ہیں، لیکن ایک سوال ہے، کیا سوشل انٹیلیجنس کا مطلب ہر وقت ایک ٹھنڈا حسابی رویہ اپنانا ہے؟ کیا اس سے تعلقات بے رنگ نہیں ہو جاتے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ گرین کہتا ہے کہ اس کا مقصد جذبات کو ختم کرنا نہیں بلکہ ان کی سمت بدلنا ہے۔ اپنی ضرورتوں پر توجہ دینے کے بجائے ہم اپنی جذباتی توانائی دوسروں کو سمجھنے پر لگاتے ہیں۔ یہ ایک گہری ہمدردی ہے۔ اور اس کا فائدہ ہماری اپنی ذات کو بھی ہوتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ، جب ہم دوسروں کے ذہن میں سوچنے کی مشق کرتے ہیں تو یہ ہماری اپنی تخلیقی صلاحیت یعنی کریٹیوٹی کو بھی بڑھاتا ہے۔ واو! یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ جی، جب آپ خود کو دوسروں کی جگہ رکھ کر سوچتے ہیں تو آپ کا اپنا ذہن زیادہ لچیلا ہو جاتا ہے۔ اسی سے نئی ایجادات ہوتی ہیں۔ اس کے بغیر آپ کی مہارت صرف ایک تکنیکی مشق رہ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم غیر ضروری جھگڑوں سے بچتے ہیں اور لوگوں کو صحیح طور پر سمجھتے ہیں تو ہم اپنی ذہنی توانائی اپنے اصل کام یعنی مہارت حاصل کرنے کے لیے بچا لیتے ہیں۔ بالکل، سوشل انٹیلیجنس کے بغیر کامیابی مل بھی جائے تو دیر پا نہیں ہوتی۔ کوئی نہ کوئی سماجی غلطی اسے لے ڈوبتی ہے۔ جی، اور اسی کے ساتھ ہم اپنی آج کی گفتگو کے اختتام پر پہنچتے ہیں۔
اگلے باب میں ہم ڈائمینشنل مائنڈ کو بیدار کرنے پر بات کریں گے، وہ تخلیقی مرحلہ جہاں اصول جدت میں بدل جاتے ہیں اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے ماضی کے تنازعات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم کتنی بار صرف دوسروں کی غلطیوں پر دھیان دیتے ہیں اور کتنی بار ہم ان واقعات میں اپنے رویے کے ان نمونوں یعنی پیٹرنز کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو شاید بار بار دہرائے جا رہے ہیں۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کوئی ہنر سیکھتے ہیں، چاہے وہ نوکری ہو، کوئی ساز بجانا ہو یا کچھ بھی، اور ایک وقت آتا ہے جب ہم اس میں اچھے ہو جاتے ہیں۔ جی، ہم سارے اصول جان چکے ہوتے ہیں، سب طریقے سیکھ چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر ایک جگہ آ کر جیسے پھنس جاتے ہیں۔ بالکل۔ ایسا لگتا ہے کہ بس یہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ دل چاہتا ہے کہ اب کچھ اپنا کیا جائے، کچھ نیا بنایا جائے، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ کیسے۔ یہ ایک بہت ہی عام احساس ہے، اور رابرٹ گرین کے مطابق یہ ایک بہت اہم موڑ ہے۔ جب آپ ایک طویل تربیت یعنی اپرنٹسشپ سے گزر کر مہارت حاصل کر لیتی ہیں تو آپ کا ذہن قدرتی طور پر اگلے مرحلے میں جانا چاہتا ہے۔ اچھا، اسے وہ تخلیقی اور فعال مرحلہ یا کریٹو ایکٹیو فیز کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صرف اصولوں پر عمل کرنے کے بجائے اپنے علم کو ایک ذاتی رنگ دینا شروع کرتی ہیں۔ لیکن یہیں پر اکثر لوگ رک جاتے ہیں۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ رکاوٹ ہماری صلاحیت کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ ہمارا اپنا رویہ ہوتا ہے۔ بالکل، ہم محفوظ راستہ اختیار کرتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہوتا، جو سیکھا ہے بس اسی کو دہراتے رہتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن گرین کہتے ہیں کہ حقیقی مہارت کے لیے اس مقام پر ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سوچ کو مزید سمجھنے کے لیے ذہن کے 3 درجوں کا تصور بہت مددگار ہے۔ اچھا، ذہن کے 3 درجے، یہ کیا ہے؟ پہلا ہے اصل ذہن، یعنی دی اوریجنل مائنڈ۔ یہ وہ ذہن ہے جو ہمارے پاس بچپن میں ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے کھلا، تجسس سے بھرا ہوا اور ہر بات پر کیوں کا سوال کرنے والا۔ ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے روایتی ذہن، یعنی دی کنونشنل مائنڈ۔ یہ تربیت کے دوران بنتا ہے، جب ہم اصول، ضابطے اور معاشرتی طریقے سیکھتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ ہماری سوچ کو ایک دائرے میں قید بھی کر سکتا ہے۔ اور تیسرا؟ تیسرا اور سب سے اہم ہے کثیر جہتی ذہن، یعنی دی ڈائمینشنل مائنڈ۔ یہ مہارت کا سب سے اونچا درجہ ہے، جہاں آپ کی سالوں کی محنت اور نظم و ضبط آپ کے بچپن جیسی کھلی اور تخلیقی سوچ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ واو! جگایا جائے۔ ہم اس کے لیے کچھ عملی حکمت عملیوں پر بات کریں گے اور موزارٹ، آئنسٹائن اور میری کیوری جیسی شخصیات کی زندگیوں سے دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ سفر کیسے طے کیا۔ تو کیا ہم اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں؟ اصل ذہن وہ ہے جب بچہ پہلی بار رنگ دیکھتا ہے اور حیران ہوتا ہے۔ روایتی ذہن وہ ہے جب اسے سکھایا جاتا ہے کہ یہ لال ہے، یہ نیلا ہے۔ جی ہاں۔ اور کثیر جہتی ذہن ایک پینٹر کا ہے جو جانتا ہے کہ یہ لال اور نیلا ہے، لیکن وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ان کو ملا کر جامنی رنگ کے ہزاروں شیڈز بنائے جا سکتے ہیں۔ کیا خوبصورت مثال دی ہے آپ نے۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ صرف علم کو جذب کرنا نہیں، بلکہ اس سے ایک نئی شکل دینا ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے شروع میں کہا، یہ تبدیلی آسان نہیں ہوتی۔ اکثر ماہرین کو ایک بحران، ایک کرائسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہیں معاشرے، اساتذہ یا خاندان کی طرف سے شدید دباؤ کا سامنا ہوتا ہے کہ وہ روایتی طریقوں پر ہی قائم رہیں۔ اچھا، اس کی سب سے بہترین مثال موزارٹ کی زندگی میں ملتی ہے۔ موزارٹ کا نام سن کر تو یہی لگتا ہے کہ وہ کوئی پیدائشی جینیس تھا جس کے لیے سب کچھ آسان تھا۔ اور یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ اس کی تربیت غیر معمولی تھی۔ 4 سال کی عمر سے شدید مشق، اپنے والد کے ساتھ پورے یورپ کا سفر اور ہر طرح کی موسیقی کو ایک اسفنج کی طرح اپنے اندر جذب کرنا، یہ اس کا روایتی ذہن بننے کا مرحلہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن پھر اس کی زندگی میں بحران کا دور آیا۔ سالزبرگ کے دربار میں اسے قید جیسا محسوس ہونے لگا۔ قید جیسا کیوں؟ اسے تو اپنی پسند کا کام کرنے کا موقع مل رہا تھا۔ نہیں، اسے اپنی مرضی کے خلاف بے جان اور روایتی موسیقی لکھنے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ اس پر دباؤ تھا کہ وہ ایسی موسیقی بنائے جو دربار کے امیر لوگوں کو پسند آئے، نہ کہ وہ جو اس کے اندر سے آ رہی تھی۔ اوہ، تو اس کی تخلیقی روح گھٹ رہی تھی۔ بالکل، وہ موسیقی سے اپنی محبت کھو رہا تھا۔ اور پھر؟ اس نے بغاوت کی۔ جی ہاں، 25 سال کی عمر میں اس نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ اس نے اپنے والد اور اپنے مالک آرچ بشپ دونوں سے تعلق توڑ دیا اور وینا چلا گیا۔
یہ تو بہت بڑا فیصلہ ہوگا۔ اور یہ فیصلہ اس کی زندگی کا دھماکہ تھا۔ اس کے بعد اس کی برسوں کی دبی ہوئی تخلیقی توانائی باہر آئی۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے اپنی مشہور اوپیرا ڈان جیوانی کی ابتدائی میوزک یعنی اوورچر پریمیئر سے صرف ایک رات پہلے چند گھنٹوں میں لکھی۔ کیا چند گھنٹوں میں؟ یہ تو جادو لگتا ہے۔ یہ جادو نہیں تھا، یہ اس کے کثیر جہتی ذہن کا کمال تھا۔ سالوں کی مشق نے اس کے ذہن کو اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ موسیقی کے بڑے بڑے حصوں یعنی بلاکس آف میوزک میں سوچ سکے۔ اچھا، یعنی اسے الگ الگ سروں کو جوڑنے کی ضرورت نہیں تھی؟ جی، وہ پوری دھن کو ایک ساتھ محسوس کر سکتا تھا۔ موزارٹ کی کہانی تو شاندار ہے، لیکن وہ ایک غیر معمولی صلاحیت کا مالک تھا۔ ہم جیسے عام لوگ جو موسیقار یا سائنسدان نہیں ہیں، اپنی زندگی میں اس کثیر جہتی ذہن تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ بالکل پہنچ سکتے ہیں، اور یہ طریقے کسی خاص شعبے تک محدود نہیں۔ پہلا اور شاید سب سے مشکل طریقہ ہے منفی قابلیت یعنی نیگیٹو کیپیبلٹی۔ منفی قابلیت؟ یہ تو بڑا عجیب سا نام ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ غیر یقینی صورتحال، شکوک و شبہات اور الجھنوں میں رہنے کی صلاحیت بغیر کسی جلدی کے کسی نتیجے پر پہنچے۔ یعنی صبر کرنا؟ صبر اور اپنی انا یعنی ایگو کو ایک طرف رکھ کر کھلے ذہن سے چیزوں کو دیکھنا اور یہ تسلیم کرنا کہ مجھے ابھی جواب نہیں معلوم۔ یہ بات آج کل کی دنیا میں بہت مشکل لگتی ہے، ہمیں تو ہر چیز کا جواب فوراً چاہیے۔ بالکل، آئنسٹائن نے 10 سال تک اس تضاد یعنی پیراڈاکس پر غور کیا کہ روشنی کی رفتار ہر دیکھنے والے کے لیے ایک جیسی کیوں رہتی ہے۔ ایک عام ذہن فوراً کوئی آسان جواب قبول کر لیتا، لیکن آئنسٹائن 10 سال تک اس الجھن کے ساتھ رہے۔ اور اسی صبر نے انہیں ریلیٹیوٹی کے نظریے تک پہنچایا۔ جی ہاں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا قدم ہے بے چینی اور غیر یقینی صورتحال کو قبول کرنا۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا ہے اتفاقی دریافت یعنی سرنڈپٹی کے لیے حالات سازگار بنانا۔ مطلب یہ کہ آپ غیر متوقع دریافتوں کے لیے خود کو تیار کریں۔ لیکن یہ تو قسمت کی بات لگتی ہے۔ کیا یہ صرف انتظار کرنے کا نام نہیں ہے؟ بالکل نہیں، اور اسی لیے لوئس پاسچر کی مثال اہم ہے۔ انہوں نے کہا تھا، مواقع صرف تیار ذہنوں کے حق میں ہوتے ہیں۔ صحیح۔ قسمت تو سب کے پاس آتی ہے، لیکن اسے پہچاننے کے لیے پہلے سے کی گئی محنت ضروری ہے۔ پاسچر نے امیونالوجی کی بنیاد اتفاقاً رکھی جب وہ چکن ہیزے پر تحقیق کر رہے تھے اور کچھ جراثیموں کے کلچر کو کئی مہینوں کے لیے بھول گئے۔ اچھا، وہ بھول گئے تھے؟ جی، جب انہوں نے یہ کمزور جراثیم مرغیوں میں داخل کیے تو وہ بیمار نہیں ہوئی، بلکہ اس بیماری کے خلاف مضبوط ہو گئی۔ ایک کم تیار ذہن اس بات کو ایک ناکام تجربہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتا۔ لیکن پاسچر نے فوراً اس کے پیچھے چھپے ہوئے اصول کو سمجھ لیا۔ بالکل، انہوں نے وہ کلچر اتفاقاً بھلایا، لیکن اس کے نتیجے کو سمجھنا اتفاق نہیں تھا، وہ ان کی سالوں کی تحقیق کا نچوڑ تھا۔ اس کی ایک چھوٹی مثال آج کل بھی ملتی ہے، جیسے کوئی سافٹ ویئر ڈیولپر ایک مسئلے پر کام کر رہا ہو اور اتفاقاً کسی دوسرے پروجیکٹ کا کوڈ دیکھتے ہوئے اسے اپنے مسئلے کا حل مل جائے۔ بہترین مثال ہے، یہی سرنڈپٹی ہے۔ تیسری حکمت عملی ہے نقطہ نظر کی تبدیلی، یعنی آلٹرنگ پرسپیکٹو۔ جی، ہمارا ذہن چیزوں کو سمجھنے کے لیے شارٹ کٹ استعمال کرتا ہے تاکہ توانائی بچا سکے۔ تخلیقی لوگ جان بوجھ کر اس سے بچتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اپنا نقطہ نظر کیسے بدل سکتے ہیں؟ اس کے کئی طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ صرف کیا واٹ پر نہیں بلکہ کیسے ہاؤ پر توجہ دیں، یعنی صرف یہ نہ دیکھیں کہ کوئی چیز کیا ہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیسے کام کرتی ہے، اس کی ساخت کیا ہے۔ اچھا۔ دوسرا طریقہ ہے غیر معمولی چیزوں یعنی انوملیز پر توجہ دینا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو موجودہ اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتی۔ جیسے میری کیوری نے تابکاری پر تحقیق کی، بالکل دوسرے بڑے سائنسدانوں اسے ایک معمولی چیز سمجھ کر نظر انداز کر رہے تھے۔ انہوں نے اس چیز پر توجہ دی جو باقی سب کو عجیب لگ رہی تھی۔ اور ایک تیسرا طریقہ بھی ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ صرف موجود چیزوں پر نہیں بلکہ غیر موجود چیزوں پر بھی غور کریں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سوچنے کا ایک بالکل مختلف انداز ہے۔ اس کی کلاسک مثال شرلاک ہومز کی کہانی سے ہے، جہاں اس نے اس کتے پر توجہ دی جو رات کو بھونکا نہیں تھا۔ اوہ! اس کا نہ بھونکنا ہی سب سے بڑا سراغ تھا، کیونکہ اس کا مطلب تھا کہ مجرم کوئی اجنبی نہیں تھا،
واہ، یہ تو واقعی سوچ کا زاویہ بدلنے والی بات ہے۔ اور چوتھی ایک میں تملی کیا ہے؟ آخری آئیڈیا تھوڑا مختلف ہے۔ اسے گرین کہتے ہیں، ابتدائی ذہانت کی طرف واپسی، مطلب اپنی اصلی بنیادی سوچ کی طرف واپس جانا جب ہم تصویروں میں سوچتے تھے۔ الفاظ سے آگے بڑھ کر سوچنا۔ جی، زبان بہت طاقتور ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہماری سوچ کو محدود بھی کر دیتی ہے۔ آئنسٹائن کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر تصویروں اور خاکوں میں سوچتے تھے۔ تو جب آپ کسی مسئلے پر پھنس جائیں تو اس کی تصویر بنانے کی کوشش کریں۔ جی، یا ایک ماڈل تیار کریں۔ ڈرائنگ کرنا یا مختلف حواس کو استعمال کرنا ذہن کے نئے دروازے کھول سکتا ہے۔ یہ چاروں حکمت عملیاں بہت طاقتور ہیں، لیکن اب آتے ہیں اس لمحے پر جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے، وہ آہا مومنٹ، جب اچانک حل مل جاتا ہے۔ اس کا بھی کوئی خاص نمونہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، اور یہ نمونہ تقریباً ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ کام کا آغاز بڑے جوش سے ہوتا ہے، پھر مشکلات اور مایوسی کا ایک دور آتا ہے۔ ہاں بالکل۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک دیوار سے ٹکرا گئے ہیں اور آپ پھنس گئے ہیں، اور جب آپ ہمت ہارنے کے قریب پہنچ کر کام کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیتی ہیں تو اچانک بہترین حل سامنے آ جاتا ہے۔ یہ تو ہر اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو کبھی کسی مسئلے پر پھنس گیا ہو۔ آپ گھنٹہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، پھر آپ چائے بنانے اٹھتی ہیں اور اچانک ذہن میں جواب آ جاتا ہے۔ بالکل، اور گرین کہتے ہیں کہ یہ مایوسی کا احساس دراصل بہت ضروری ہے۔ یہ ہمیں آسان اور سطحی حل پر اکتفا کرنے سے روکتا ہے اور مسئلے کی گہرائی میں جانے پر مجبور کرتا ہے۔ اچھا۔ جی، جب ہم شعوری طور پر کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ذہن کو آرام دیتے ہیں تو ہمارا لاشعور یعنی انکانشیس مائنڈ پس پردہ کام کرتا رہتا ہے۔ مختلف خیالات جو پہلے الگ تھلگ تھے وہ آپس میں جڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک نیا حل سامنے آتا ہے۔ بالکل، آئنسٹائن کو جنرل ریلیٹیوٹی کا حل اس وقت ملا جب وہ تھک ہار کر سو گئے تھے اور صبح اٹھے تو جواب ان کے ذہن میں تھا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سخت دباؤ اور ڈیڈ لائن تخلیقی عمل کے لیے نقصان دہ ہے؟ ہمیشہ نہیں، بلکہ بعض اوقات ڈیڈ لائن کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب وقت کم ہوتا ہے تو ہمارا ذہن زیادہ تیزی اور تخلیقی انداز میں کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک مثبت دباؤ۔ جی، تھامس ایڈیسن جان بوجھ کر پریس میں اپنے نامکمل آئیڈیاز کا اعلان کر دیتے تھے۔ اس سے ان پر عوامی دباؤ آ جاتا تھا اور وہ اس منصوبے کو ہر حال میں مکمل کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ تو آج کے گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ تخلیقی صلاحیت کوئی جادوئی تحفہ نہیں ہے جو کچھ لوگوں کو ملتا ہے اور کچھ کو نہیں۔ یہ ایک عمل ہے، ایک سفر ہے۔ بالکل، یہ گہری مشق، بے پناہ علم اور ایک آزاد، کھلے اور زندہ دل ذہن کا امتاج ہے۔ جب ہم پرانے اصولوں کو چیلنج کرنے کی ہمت کرتے ہیں، غیر یقینی صورتحال میں صبر سے کام لیتے ہیں اور غیر متوقع خیالات کو راستہ دیتے ہیں تو ہمارا کام ایک نئی بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ ہم صرف ایک ہنرمند شخص نہیں رہتے بلکہ ایک تخلیق کار بن جاتے ہیں۔ صحیح کہا۔ یہ باب تخلیقی ذہن کو جگانے کے بارے میں تھا، لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ تخلیقی صلاحیت، گہری بصیرت یعنی انٹیوشن اور عقلیت یعنی ریشنالٹی آپس میں مکمل طور پر مل جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تب ہم مہارت یعنی ماسٹری کے آخری اور حتمی مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ کا کام آپ کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے اور آپ اپنے شعبے میں ایک نئی راہ متعین کرتے ہیں۔ اچھا۔ اس سفر کے اگلے مرحلے پر ہم اپنی آئندہ گفتگو میں بات کریں گے۔ یہ جستجو جاری رہے گی۔ کبھی کسی کو کوئی کام اتنی مہارت سے کرتے دیکھا ہے کہ وہ جادو لگنے لگے؟ ہاں بالکل۔ چاہے وہ کوئی کھلاڑی ہو، کوئی موسیقار یا کوئی پروگرامر، ایسا لگتا ہے جیسے وہ سوچ نہیں رہے، بس ان کے ہاتھ اور دماغ خود بخود جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ بالکل۔ آج ہم اسی لیول کی بات کرنے والے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جسے رابرٹ گرین اپنی کتاب میں مہارت یا ماسٹری کا آخری درجہ کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہزاروں گھنٹوں کی محنت کے بعد آپ کی عقلی سوچ اور آپ کی چھٹی حص مطلب آپ کا ریشنل اور انٹیوٹیو مائنڈ ایک ہو جاتے ہیں۔ اور یہ واقعی کوئی جادو نہیں ہے، یہ انسانی دماغ کا وہ اصل پوٹینشل ہے جسے ہم میں سے زیادہ تر لوگ کبھی استعمال ہی نہیں کر پاتے۔ صحیح۔ گرین کا آخری باب اسی کے بارے میں ہے کہ یہ غیر معمولی صلاحیت پیدا کیسے ہوتی ہے۔ ہم کچھ حیرت انگیز مثالیں دیکھیں گے، جیسے مارسل پروسٹ، آئنسٹائن، جین گوڈال کا بھی ذکر ہے نا؟ جی جین گڈال کا بھی،
یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ لوگ اپنے شعبے میں ایسی حساسیت پیدا کیسے کر لیتے ہیں جو تقریباً ایک فطری جبلت یا انسٹنکٹ جیسی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل، تو ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ بلند ترین ذہنی حالت جہاں فیصلے قدرتی لگیں، کریٹیوٹی بہنے لگے اور نظر تیز ہو جائے، آخر حاصل کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور کیا یہ ہم سب کے لیے ممکن ہے؟ یہی سوال ہے۔ مجھے یہ خیال بہت دلچسپ لگتا ہے کہ ہمارے اندر ایک اعلیٰ ذہانت موجود ہے جسے ہم استعمال ہی نہیں کرتے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی سپر پاور ہو جس کا ہمیں علم ہی نہیں۔ گرین کے مطابق اسے جگانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ریشنل سوچ اور انٹیوشن کے ملاپ کی بات کرتے ہیں۔ اس کا اصل مطلب کیا ہوا؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، ہماری تعلیم اور معاشرہ ہمیں عقلی سوچ سکھاتا ہے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ تھنکنگ؟ بالکل، مرحلے وار منطقی طریقے سے سوچنا، وہ سوچ جسے آپ کسی کو سمجھا سکیں۔ لیکن مہارت کا اعلیٰ درجہ اس سے آگے ہے۔ اچھا، اسے گرین فنگر ٹپ فیل کہتی ہیں، ایک ایسا احساس جہاں آپ کو ایک جھلک میں پوری تصویر نظر آ جاتی ہے۔ واہ! یہ ہزاروں گھنٹوں کی مشق کے بعد ہوتا ہے، جب آپ کے دماغ میں معلومات اور تجربات کے اتنے گہرے اور کیا کہتے ہیں پیچیدہ رابطے بن جاتے ہیں کہ آپ کا دماغ پیٹرن کو فوراً پہچان لیتا ہے۔ تو یہ صرف تیز سوچنا نہیں ہے؟ نہیں، یہ سوچنے کا ایک بالکل مختلف معیار ہے۔ تو یہ ایسا ہے جیسے شطرنج کے عظیم کھلاڑی بابی فشر کہتے تھے کہ انہیں مہروں کی الگ الگ چالیں نہیں بلکہ بورڈ پر طاقت کے میدان یا فیلڈز آف فورسز نظر آتے تھے۔ بالکل یہی مثال ہے۔ یا وہ قدیم چینی کہانی کا باورچی کک ٹنگ، جسے بیل کاٹتے وقت گوشت کے ٹکڑے نہیں بلکہ اس کے اندر قدرتی راستے نظر آتے تھے۔ وہ کہتا تھا، میں اپنی آنکھوں سے نہیں اپنی روح سے کام کرتا ہوں۔ تو کیا ان کا عقلی دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے؟ نہیں، یہ بہت دلچسپ سوال ہے۔ عقلی دماغ بند نہیں ہوتا بلکہ وہ پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ اچھا، وہ بیک گراؤنڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ جی، وہ بنیاد بن جاتا ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ہے، تمام اصول، تکنیک اور علم، وہ آپ کے اعصابی نظام کا حصہ بن جاتا ہے۔ وہ اتنا آٹومیٹک ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس پر سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس سے آپ کا ذہن آزاد ہو جاتا ہے کہ وہ بڑی تصویر، باریک پہلوؤں اور غیر متوقع چیزوں پر توجہ دے سکے۔ جیسے ایک تجربہ کار ڈرائیور کو گیئر بدلنے کا سوچنا نہیں پڑتا۔ بالکل وہی مثال ہے۔ اس کا دھیان ٹریفک کے بہاؤ پر ہوتا ہے۔ گرین اس خیال کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی عجیب مثال دیتے ہیں، مصنف مارسیل پروسٹ کی۔ ہاں، یہ کہانی تو بہت دلچسپ ہے۔ جوانی میں انہیں ہر کوئی ایک ناکام اور بگڑا ہوا شخص سمجھتا تھا، ہمیشہ بیمار، اپنا سارا وقت پیرس کی امیر پارٹیوں میں گزارتے تھے اور بظاہر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ ہاں، اور باہر سے دیکھنے میں یہی لگتا تھا کہ وہ اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن گرین کا نظریہ یہ ہے کہ پروسٹ کی یہ 20 سال ضائع نہیں ہوئے تھے۔ تو پھر وہ کیا تھے؟ وہ ایک بہت گہری اور غیر روایتی شاگردی یا اپرنٹس شپ کا دور تھا۔ وہ صرف پارٹیوں میں خوش گپیوں کے لیے نہیں جا رہے تھے، بلکہ وہ ایک ماہر حشریات یا انٹمالوجسٹ کی طرح انسانی فطرت کا انتہائی باریک بینی سے مطالعہ کر رہے تھے۔ مطلب وہ لوگوں کو آبزرو کر رہے تھے؟ بہت گہرائی سے۔ وہ لوگوں کے الفاظ، ان کے چھپے ہوئے مقاصد، ان کی غیر ارادی حرکتوں اور سماجی دکھاوے کو اپنے ذہن میں ریکارڈ کر رہے تھے۔ لیکن کیا یہ ایک خطرناک آئیڈیا نہیں ہے؟ آج کے دور میں اگر کوئی 20 سال تک پارٹیوں میں جائے اور کہے کہ میں انسانی فطرت کا مطالعہ کر رہا ہوں تو لوگ تو اسے ناکام ہی سمجھیں گے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس میں اور وقت ضائع کرنے میں کیا فرق ہے؟ فرق نیت اور توجہ کا ہے۔ پروسٹ صرف وہاں موجود نہیں تھے، وہ ایک مشن پر تھے۔ وہ شدید توجہ کے ساتھ مشاہدہ کر رہے تھے۔ یہ ایک ایکٹیو عمل تھا، پیسو نہیں۔ اچھا۔ پھر جب ان کے والدین کا انتقال ہو گیا اور وہ سماجی زندگی سے کٹ کر بالکل تنہا رہ گئے تو یہ سارا ذخیرہ جو انہوں نے اپنے ذہن میں جمع کیا تھا وہ باہر ابل پڑا۔ تب انہوں نے لکھنا شروع کیا اور اپنا عظیم ناول ان سرچ آف لاسٹ ٹائم تخلیق کیا۔ گرین کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا کے لیے ایک مکڑی کی طرح بن گئے تھے جو اپنے جال کے کسی بھی کونے میں ہونے والی ہلکی سی تھرتھراہٹ کو بھی فوراً محسوس کر لیتی ہے۔ واہ! یہ وجدانی مہارت کی بہترین مثال ہے، جہاں سالوں کا مشاہدہ ایک زندہ، سانس لیتی ہوئی دنیا میں تبدیل ہو گیا۔ یعنی ان کا دماغ ایک طرح کا ڈیٹا اکٹھا کر رہا تھا جو بعد میں ان کے کام آیا۔ یہ اس بات کو بھی واضح کرتا ہے کہ مہارت کا راستہ ہر کسی کے لیے سیدھا اور ایک جیسا نہیں ہوتا۔ بالکل،
اور یہ ہمیں اگلے اہم نقطے کی طرف لاتا ہے۔ مہارت کا کوئی ایک راستہ نہیں ہے۔ ہر ماہر اپنی منفرد صلاحیتوں کو پہچان کر اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ یعنی سیلف اویئرنس بہت ضروری ہے۔ بہت زیادہ۔ آپ کو یہ جاننا ہوتا ہے کہ آپ کی اصل طاقت کیا ہے، نہ کہ وہ جو معاشرہ یا آپ کے والدین آپ سے چاہتے ہیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال شاید البرٹ آئنسٹائن ہے۔ وہ اسکول میں بالکل اچھے طالب علم نہیں تھے، انہیں چیزیں رٹنا سخت ناپسند تھا۔ انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ان کی اصل طاقت لیبوریٹری میں تجربات کرنے میں نہیں، بلکہ اپنے ذہن کے اندر پیچیدہ تصویری پہیلیاں حل کرنے میں ہے۔ جسے وہ تھاٹ ایکسپیریمنٹ کہتے تھے۔ جی، یہ ایک بہت اہم پہچان تھی۔ انہوں نے روایتی تعلیمی نظام کے راستے کو چھوڑ دیا اور سوئس پیٹنٹ آفس میں ایک کلرک کی نوکری کر لی، جو بظاہر ایک بہت معمولی نوکری تھی۔ بالکل، لیکن آئنسٹائن کے لیے یہ ایک نعمت تھی۔ وہاں انہیں اپنی سوچ پر مکمل آزادی ملی۔ کسی پروفیسر کی نگرانی کے بغیر وہ سالوں تک صرف ایک مسئلے پر، روشنی کی رفتار اور وقت کے تعلق پر شدید توجہ مرکوز رکھ سکے۔ اور اسی کا نتیجہ تھا وہ وجدانی خیال۔ اسی تنہائی اور آزادی کا نتیجہ تھا کہ ایک دن انہیں ایک وجدانی خیال آیا، ایک تصویر کی صورت میں، جس نے فزکس کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آئنسٹائن نے تو اپنے ذہن کو ایک لیبارٹری بنا لیا، لیکن کیا ہو اگر آپ کی منفرد صلاحیت آپ کے ذہن میں نہیں بلکہ آپ کے احساسات میں ہو، یا کسی ایسی چیز میں جسے معاشرہ ایک کمزوری سمجھتا ہو؟ یہاں ٹیمپل گرینڈن کی کہانی تو بالکل ہی ناقابل یقین ہے۔ ان کی کہانی واقعی غیر معمولی ہے۔ وہ آٹزم کے ساتھ پیدا ہوئیں۔ ان کی سوچ الفاظ میں نہیں بلکہ مکمل طور پر تصویری تھی۔ تصویروں میں سوچتی تھی وہ؟ جی، وہ دنیا کو تصویروں اور احساسات کی ایک لڑی کے طور پر دیکھتی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ جانوروں سے ایک غیر معمولی گہرا تعلق محسوس کرتی تھیں، جسے لوگ ایک کمی سمجھتے تھے۔ انہوں نے اسے اپنی سب سے بڑی طاقت بنایا۔ تو انہوں نے اس طاقت کو استعمال کیسے کیا؟ وہ مویشیوں کے باڑوں یعنی کیٹل رینچز کا ڈیزائن بہتر بنانے کا کام کرتی تھی۔ جہاں انجینئر صرف نقشے اور پیمائش دیکھتے تھے، وہ جانوروں کے نقطۂ نظر سے دیکھتی تھیں۔ بالکل، وہ خود رینگ کر اس راستے سے گزرتی تھی جہاں سے جانوروں کو گزرنا ہوتا تھا۔ اس صلاحیت کی وجہ سے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ پاتی تھیں جو جانوروں کو خوفزدہ کرتی تھیں اور جو کسی عام انسان کو نظر ہی نہیں آتی۔ جیسے کہ؟ جیسے فرش پر پڑتی تیز روشنی کی ایک لکیر، ایک زنجیر کا غیر معمولی طور پر جھولنا، یا زمین کی پھسلن۔ انہوں نے جانوروں کی دنیا کو اندر سے سمجھا اور اس احساس کو سائنس کے اصولوں کے ساتھ ملا کر پورے لائف سٹاک انڈسٹری میں انقلاب برپا کر دیا۔ تو یہ صرف منفرد صلاحیتوں کو پہچاننے کی بات نہیں، بلکہ اس کے ساتھ بے انتہا مشق کی بھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل ٹیلنٹ اور ہیکس کا بہت چرچا ہے، لیکن ہم محنت اور مشق کو اکثر کمتر سمجھتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ فائٹر پائلٹ سیزر راڈرکس کی کہانی اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہاں، راڈرکس کوئی گولڈن بوائے یعنی قدرتی طور پر باصلاحیت پائلٹ نہیں تھے، بلکہ شروع میں انہیں ایک جیٹ اڑانے کے لیے درکار بے تحاشا معلومات کو سمجھنے اور یاد رکھنے میں بہت مشکل پیش آتی تھی۔ اچھا، تو وہ ماسٹر کیسے بنے؟ صرف اور صرف انتھک اور شدید مشق سے۔ ان کی کہانی بتاتی ہے کہ کس طرح مسلسل پریکٹس ہمارے دماغ کے سرکٹ کو بدل دیتی ہے۔ جب آسان مہارتیں جیسے جہاز کو کنٹرول کرنا، بٹن دبانا وغیرہ بالکل خود کار یا آٹومیٹک ہو جاتی ہیں، تو ذہن بڑی تصویر پر توجہ دینے کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ مجھے اپنی مثال یاد دلاتا ہے۔ جب میں نے گاڑی چلانا سیکھی تھی تو شروع میں ہر چیز پر دھیان دینا پڑتا تھا، کلچ، گیئر، شیشہ۔ جی، مہینوں بعد ایک دن احساس ہوا کہ میں گھر پہنچ گیا ہوں اور مجھے یاد بھی نہیں کہ میں نے گیئر کب بدلے۔ شاید یہی وہ عمل ہے جسے راڈرکس نے انتہائی سطح پر پہنچا دیا۔ بالکل یہی عمل ہے، اور اس کا امتحان جنگ کے دوران ہوا، جب صحرائی طوفان یعنی ڈیزرٹ سٹارم کے دوران عراقی مگ طیاروں نے انہیں اور ان کے ساتھی کو گھیر لیا۔ اس وقت تو سوچنے کا وقت نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں، ان کا ذہن اور جسم ایک ہو چکے تھے۔ انہوں نے ایسے فیصلے کیے اور ایسی چالیں چلیں کہ 3 دشمن طیارے مار گرائے اور اپنی جان بچائی۔ اور بعد میں انہیں یاد بھی نہیں تھا۔ بعد میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہیں ٹھیک سے یاد بھی نہیں تھا کہ انہوں نے وہ فیصلے کب اور کیسے کیے، وہ بس ہو گئے۔ یہی وہ فنگر ٹپ فیل ہے جہاں مشق وجدان میں بدل جاتی ہے۔ جب وجدان اور دلیل مل جاتے ہیں
تو ماہرین وہ چیزیں دیکھنے لگتے ہیں جو دوسروں سے پوشیدہ ہوتی ہیں۔ گرین کہتے ہیں کہ اس کے لیے 2 طرح کے نقطہ نظر کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلا ہے اندر سے باہر کا نقطہ نظر، یعنی انسائیڈ آؤٹ پرسپیکٹو۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی چیز کو باہر سے ایک اجنبی کی طرح دیکھنے کے بجائے اس کے اندر ڈوب کر اسے اس کی اپنی حقیقت کے مطابق سمجھنا۔ ٹھیک ہے۔ اس کی بہترین مثال ماہر لسانیہ ڈینیل ایوریٹ ہیں، جو ایمیزون کے جنگلات میں پیراہا نامی ایک قبیلے کی زبان سیکھنے گئے۔ وہ ایک مشنری کے طور پر گئے تھے اور ان کا مقصد ان لوگوں کو عیسائیت کی طرف لانا تھا۔ اور شروع میں انہیں وہ قبیلہ اور ان کی ثقافت بہت پچھڑا اور عجیب لگی ہوگی، ہے نا؟ بالکل، انہیں لگا کہ یہ لوگ بہت سادہ ہیں۔ ان کی زبان میں گنتی کے الفاظ نہیں تھے، رنگوں کے مخصوص نام نہیں تھے، کوئی ماضی یا مستقبل کے زمانے نہیں تھے۔ تو یہ تو پسماندگی لگے گی۔ ایک مغربی شخص کے لیے یہ سب پسماندگی کی علامتیں تھیں۔ ان کی سوچ تب بدلی جب انہوں نے باہر سے مشاہدہ کرنے کے بجائے ان کی زندگی میں حصہ لینا شروع کیا۔ مطلب وہ ان کے ساتھ رہنے لگے؟ جی، وہ ان کے ساتھ جنگل میں شکار پر گئے، ان کے ساتھ کھایا پیا اور ان کی طرح جینے کی کوشش کی۔ اور اس سے کیا بدلا؟ اس سے انہیں احساس ہوا کہ اس قبیلے کی زبان اور ثقافت پسماندہ نہیں، بلکہ اپنے ماحول کے لیے بالکل بہترین، یعنی پرفیکٹلی اڈیپٹڈ تھی۔ اچھا۔ ان کی دنیا یہاں اور ابھی کے ٹھوس تجربے پر مبنی تھی۔ وہ صرف اس چیز کی بات کرتے تھے جسے انہوں نے خود دیکھا یا تجربہ کیا ہو۔ اس لیے ان کی زبان میں ایبسٹریکٹ تصورات جیسے اعداد یا تاریخ کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ واہ! اس گہرے فہم نے نہ صرف ایوریٹ کی اپنی زندگی بدل دی، بلکہ اس نے لسانیات کے کئی بڑے نظریات کو بھی چیلنج کر دیا۔ یہ تو ہوئی گہرائی میں دیکھنے کی بات۔ دوسرا نقطہ نظر ہے وسیع تناظر، یعنی گلوبل پرسپیکٹو۔ اس کی مثال کے لیے گرین باکسنگ ٹرینر فریڈی روچ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کیسے مختلف ہے؟ اگر ایرڈ نے ایک چیز کو بہت گہرائی سے سمجھا تو روچ نے بہت سی چیزوں کو ملا کر ایک بڑی تصویر دیکھی۔ وہ خود ایک بہترین باکسر تھے اور ایک لیجنڈری ٹرینر کے شاگرد بھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ صرف ٹیکنیک سکھانا کافی نہیں۔ کچھ کمی تھی؟ جی، جب وہ خود ٹرینر بنے تو انہوں نے اپنے باکسرز کو پوری لڑائی کی بڑی تصویر دینا شروع کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ صرف حکمت عملی بناتے تھے؟ یہ حکمت عملی سے زیادہ گہری چیز تھی۔ وہ مخالف باکسر کے انداز یا سٹائل پر توجہ دینے کے بجائے اس کی لاشعوری عادتوں یا ٹکس کا مطالعہ کرتے تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی غیر ارادی حرکتیں جو ایک باکسر دباؤ میں کرتا ہے، بالکل، جیسے کندھا اچکانا یا پلک جھپکنا۔ پھر وہ ان کمزوریوں کی بنیاد پر پوری لڑائی کا ایک جامع منصوبہ بناتے تھے اور اسے اپنے باکسر کے اعصابی نظام میں اس قدر اتار دیتے تھے کہ رنگ میں اسے سوچنا نہ پڑے۔ تو وہ لمحے پر ریاکٹ نہیں کر رہے ہوتے تھے؟ نہیں، وہ پورے کھیل پر، یعنی کئی راؤنڈ آگے تک قابو پا رہے تھے۔ ان کا ویژن وسیع تھا۔ تو جب ہم ان تمام کہانیوں پرست آئنسٹائن، روڈریگز، روچ کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو اس کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ کیا مہارت حاصل کرنا ہر کسی کی بس کی بات ہے؟ گرین کے مطابق ہاں، مہارت کوئی آسمانی تحفہ یا پیدائشی ٹیلنٹ نہیں ہے جو صرف چند لوگوں کو ملتا ہے۔ اچھا۔ یہ انسانی دماغ کی وہ فطری صلاحیت ہے جو تب بیدار ہوتی ہے جب گہرا علم اور بے انتہا مشق آپ کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ تو یہ ایک پروسیس ہے؟ یہ ایک پروسیس ہے۔ یہ اپنی منفرد صلاحیتوں کو پہچاننے، شدید توجہ کے ساتھ سالوں تک محنت کرنے اور پھر تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر پوری تصویر کو سمجھنے کا نام ہے۔ یہ تجزیاتی سوچ کو اپنے شعبے کے گہرے وجدانی احساس کے ساتھ ملانے کا عمل ہے۔ آخر میں گرین ایک بہت ہی گہری بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا دماغ اس طویل اور مشکل عمل سے گزر کر زیادہ مربوط اور پیچیدہ ہوتا ہے تو وہ حقیقت کی پیچیدگی کی عکاسی کرنے لگتا ہے۔ آپ چیزوں کو ویسے دیکھنے لگتے ہیں جیسی وہ ہیں۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہارت کا سفر صرف ایک ہنر سیکھنے یا اپنے کیریئر میں کامیاب ہونے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑی چیز ہے۔ یہ زندگی کو دیکھنے کا ایک نیا طریقہ ہے۔ جی، یہ دنیا کے ساتھ ایک سطحی اور محدود نظر سے دیکھنے کے بجائے اس کے ساتھ ایک گہرا، حقیقی اور زیادہ بامانی تعلق قائم کرنے کے بارے میں ہے۔ یہ انسانی پوٹینشل کی معراج ہے۔ اور شاید یہی وہ سوچ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ کیا ہوگا اگر ہم اپنی زندگی کے کسی ایک شعبے کو، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو،
उस गहराई और तवज्जो के साथ अपनाएं। یہ عمل صرف ہمارے کام کو ہی نہیں بلکہ شاید ہمارے پورے وجود کو بدل سکتا ہے۔